وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی. فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. حضرات ذی وقار، پچھلے تقریباً 3 ویکس کے اندر ہم نے تقریباً 4 اقساط کی صورت میں عبداللہ بن سبا اور اس کی حقیقت کے متعلق ہم نے اپنے چینل کے توسط سے عالمی مبلغ، عالمی نامور اسکالر کے ذریعے ہم نے عبداللہ بن سبا کی حقیقت کے اوپر گفتگو کی اور بتایا کہ اس کے کرتوت کیا تھے، اس کے معاملات کیا تھے، اور وہ ایسا خناس شخص تھا الذی کان یقع فی ابی بکر و عمر و عائشہ تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات مقدسہ پر زبان درازی کرتا تھا اور طرح طرح کے جملے کستا ہوا نظر آتا تھا. ہم نے گزشتہ اقساط کے اندر یہ واضح کیا عبداللہ بن سبا اپنے دور میں سب سے پہلا شخص تھا جو الذی کان تبرع علی الصحابۃ وکفرہم، جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرع کیا اور ان کی تکفیر کی، اور طرح طرح کی یعنی کہ ان کی ذاتیات کے اوپر یا ان کے متعلق جملے کسنا، یہ اس کا شعار تھا، یہ اس کا وتیرہ تھا. ہم نے پھر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ان سے خاص وقت لیا اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اس موضوع پر جو ہے نا گفتگو کی اور حقیقت سے عوام الناس کو ہمارے چینل کے توسط سے آشکار کیا اور حقیقت کو واضح کیا. حضرات ذی وقار، یہاں پر میں اپنے چینل کے توسط سے صرف 2 باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. جو لوگ جنہوں نے ہمارے پروگرامز پر، ہماری اقساط پر یا عبداللہ بن سبا پر، جو پہلے تو وہ عبداللہ بن سبا کا انکار اور اس کے وجود کا ہی انکار کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن جب ہمارے چینل کے توسط سے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ان کی چھترول کی گئی تو عبداللہ بن سبا کا ان کو وجود بھی مل گیا اور پھر اس کے متعلق جو ہے نا وہ باتیں بھی کرتے نظر آئے. آج ہم نے اپنے اس پروگرام کی عبداللہ بن سبا کی حقیقت کے متعلق جو جواب الجواب ہے وہ ہم نے 5ویں قسط کی صورت میں ہم نے ہمارے نامور عالمی سکالر جناب علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کو ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کے متعلق ہم نے ان سے خوشہ چینی کرنے کے لیے، ان سے استفادہ اور استفاضہ کرنے کے لیے ہم نے ان کو دعوت گفتار دی ہے کہ وہ عبداللہ بن سبا کے متعلق جو بھی ہمارے پچھلے گزشتہ پروگرام کے حوالے سے اعتراضات ہوئے ہیں ان کے متعلق وہ مدلل جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں؟ سر آپ نے انٹرو میں آپ کو پتہ بھی چل گیا، ویڈیوز بھی جو بنی، اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو 2 برخوردار میدان میں تشریف فرما ہوئے، جی جی، یہ بن بلائے مہمان ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی آ گئے. ان کا ہمارے ساتھ نہ تو کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ تھی گفتگو کی. وہ یہ تھا کہ ایک غالی قسم کے سبائی نے زبان درازی کی اصحاب رسول پر. جی، تو میں نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے جواباً کہا کہ یہ غلوف، تبرع اور تکفیر صحابہ جو ہے یا صحابہ پر طعن جو ہے، یہ شیعہ کا نہ شعار ہے، واہ، نہ مذہب ہے، یہ سبائیت ہے. سبائیت، بالکل. یعنی کہ اصل جو تشیع ہے وہ اس سے کوسوں دور ہے. ہزاروں شیعہ الحمدللہ میرے عقیدت مند ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند ہیں. پاکستان میں بھی ہیں اور ایران میں بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا.
مصر میں بھی ہیں، سوڈان میں بھی ہیں، لبنان میں بھی ہیں، سعودیہ تو میں یہ بھی ہیں۔ کتنی غلط بیانی یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے پوری شیعت کو کہا ہے، غلط بیانی ہے نا ان کی، حالانکہ آپ نے سبائیت کو یہ کہا۔ الحمدللہ ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ناسبیت نے کانٹے بچھائے تھے، ہم نے وہ کانٹے چن کر تشیع کی اصل روح کا واہ، ہم نے معاملہ جو ہے وہ بہتر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر علماء تشیع سے مل کر باہمی مشورے سے ایسا ہوا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ اصل تسنن اور اصل تشیع صحیح، کے مابین کوئی ایسا تنازع نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم جنگ و جدال پر آ جائیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے اسی حوالے سے کتاب لکھی، سنی کتب حدیث کے اندر شیعہ رافضی، ہم نے سیاستہ سے 16,000 حدیثیں دی۔ آپ کا تو ماشاءاللہ دونوں مسالک کے مابین قیام امن کا ایک جو ہے نا وہ معاملہ اب رہا۔ ہوا یہ کہ اس پر پھر جب اشتعال پیدا ہوا ہمارے اہل سنت کے علماء کی طرف سے، پھر میں نے دفاع میں جواب دیے ان کو، صحیح، پھر بات چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے کوئی فرصت مل گئی تو میں نے پھر احادیث کی مزید کتب کو، جو ہماری مطلب کچھ مصنفات ہیں، اصناف ہیں نا کتب کی، جی جی، مصنفات ہیں، کچھ موجبات ہیں اور کچھ مسانید ہیں، ان کو ملایا، 2 تفسیروں کو ملایا جو بالمعصور طریقے سے لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کی روایات کی میں نے چھان بین کی، ان روات سے، روات بھی کچھ بڑھ گیا، 250-300 ہو گئے، اچھا، تو روایات کی تعداد 1,47,522 تک جا پہنچی ہے ابھی تک میری ریسرچ کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اصل تسنن کو بتایا کہ آپ لوگوں کا یہ بحث مباحثہ، تکرار، تماشا، یہ بنتا نہیں ہے۔ پھر اب بحمداللہ تعالی ہم تشیع کی کتب حدیث سے تسنن کے روات کو تلاش کر رہے ہیں۔ کیا بات، اس میں تقریباً 4,000 کے قریب میں نے روایات تلاش کر لی ہیں، اچھا، جو سنی راویوں سے آئی ہیں۔ واہ، لیکن ایک امتیاز درمیان میں یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے جو علماء ہیں نا، وہ غالی قسم کے رافضی کی روایت کو قبول نہیں کرتے، اچھا، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ صحیح، لیکن میں نے نشاندہی کی ہے کہ یہاں ہم سے یا تو تسامح ہوا ہے یا قاعدے سے ہٹ گئے ہیں، صحیح، وہ بھی میں نے بیان کی ہیں، غالی روات کی روایات بھی، اچھا، تاہم اس پر جرا ہے ہمارے اصولی لوگوں کی، جبکہ تشیع کے علماء کے ہاں جرا کی کوئی ایسی صورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ثقافت ہو، عدالت ہو، اسلام ہو، واہ، جو ان کے معیارات ہیں، کوئی بھی کسی نسل کا ہو، سچا ہو، حدیث رسول میں غداری نہ کرتا ہو، حدیث اہل بیت میں غداری نہ کرتا ہو۔ بہرحال تو بحمداللہ تعالیٰ ایک ایسی فضا قائم ہوئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے، خورد و نوش بھی ہوتا رہا، گفتگو بھی ہوتی رہی، افادہ استفادہ بھی چلتا رہا، اور آج بھی بحمداللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان میں اس طرح کا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت سارے محقق علماء اہل تشیع جو ہیں وہ میرے عقیدت مند ہیں، جی جی، اور مجھے اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ میرے خیال میں خدا ذوالجلال کے آسمان میں جتنی وسعت ہے شاید واہ، اتنی دعائیں، کیا میں تو ان کا ممنون احسان ہوں۔ ہوں، ٹھیک ہے، البتہ میرے تسنن کے جو زیادہ کرخت قسم کے لوگ ہیں وہ جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں، حق ہوتا ہے، تحقیق کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا، بے شک، بددیانت بھی نہیں ہوتا، صحیح، کیونکہ تحقیق کی دنیا میں علمی بددیانتی حرام زدگی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا جی، ہوا یہ، اور میں حیران ہوں کہ بہت سارے لوگ حرام زدگیاں کر رہے ہیں، یعنی جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو حسب ذائقہ وہ جملہ اچک لیا، سباق و سیاق نہ دیکھا، نہ ربط کلام دیکھا، نہ نظم نس دیکھا، اچھا، نہ نفس مضمون دیکھا، اس کو جوڑ توڑ کر کے صحیح سند کے ساتھ ملا دی، جس طرح میرے ساتھیوں نے کیا۔ دیکھ لیں، ہاں، انہوں نے بڑی بددیانتی کی ہے، میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ ہوا یہ کہ میرے اس کلپ پر اچھا، ایک چینل کھلا، ایران سے تھا غالباً، یہ لوگ نہیں تھے، اچھا، 2 اور لوگ تھے، انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے بات بیان کی اور میری پذیرائی بھی کرتے رہے، جو کچھ میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل بیت کی عظمت میں۔ اب جب انہوں نے اس بات کا اعادہ بار بار کیا کہ انہوں نے وہ مرتضی حسن عسکری کی کتاب نہیں پڑھی ابن سبا کے حوالے سے، صحیح، تو واقعتاً میں نے نہیں پڑھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ میرے ایک محسن عالم دین ہیں شیعہ، وہ ایران گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو وہاں غالباً یہ
जो मकतबा जहानियान अहले बैत हैं उनमें से किसी साथी ने या और किसी साथी ने वो किताब पेश की कि डॉक्टर साहब को जाकर पेश करो और ये पढ़ें। ठीक है। अब मैंने उस किताब को 2 मरतबा पढ़ा। माशाल्लाह, आपने पिछली एपिसोड में बताया था। ठीक है ना जी। अब उस 2 मरतबा पढ़ने में एक ये हुआ कि मुझ पर जो वाज़ेह हुआ इस किताब के मंदरजात में भी, जिस शख्स को वो डिस्कस कर रहे हैं वो मेरी बयान करदा रिवायात से मुतल्लिक ही नहीं है। सैफ बिन उमर। सैफ बिन उमर। ठीक है। और उस पर हमारे उलमा अहले सुन्नत की भी मतलब जरा मौजूद है और उलमा तशय्युअ के भी जरा मौजूद है, और उसके सारे मुख्तलक़ात जो हैं, जो गज़ी और घड़ी हुई बातें हैं, वो सारी उनकी निशानदी की हुई है। ठीक है, सुभान अल्लाह। मैंने जब ये चीज़ें पेश की हैं तो फिर ये पता नहीं कहाँ से तशरीफ़ ले आए। चलो अब उनको आ गया है कि वह हौज़ा इल्मिया कुम में बैठे हैं। वैसे मुझे शर्म आती है इन लोगों से बात करते हुए। उसकी वजह यह है कि इतने मुक़द्दस मकाम पर बैठकर भी ये शरारत करने से बात नहीं आती, झूठ बोलने से, मकारी करने से बात नहीं आते, और वो इल्मी हरामज़दगी से बात नहीं आती। ओहो। मैं अब तक बड़े इत्तदाल पर रहा, चलो बच्चे यहाँ शुगर में लगे हैं, अब बार बार वो मुझे ललकार रहे हैं। सही। तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी है बात कि मुझे मेरे सामीन जो ईरान से तशय्युअ से तल्लुक़ रखते हैं, असफ़ान से हैं, निशापुर से हैं, शराज से हैं, और जनाब अल्लाह कहाँ से वो उलमा जो मुझसे मुतल्लिक़ हैं। बहुत माशाल्लाह आप। तो वो कहते हैं कि ये क्या मामला है। ठीक है, तो बहरहाल अगर वो संजीदा हैं तो बिल्हम्दुलिल्लाह ताला हम भी संजीदा हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बदल से ऐसे जाली मुहक्किकीन को लताड़ा हुआ है। अपनी तारीख़ है हमारी इस बारे में। सही। लेकिन हम नहीं चाहते ज़ाती तौर पर कि हमारा जो यहाँ एक पाकीज़ा बेहतरीन और बाहमी मोहब्बत और एहतराम का माहौल बना हुआ है, हम उसमें कोई तलख़ी पैदा करें। सही। लेकिन चूँकि इनका मिजाज सबायत टाइटल रखता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इस वक्त अगर मद्दे मुकाबिल है तो सबायत के हैं, शीयत के नहीं। वाह। ठीक है, तो सबायत की हमने एक तारीख़ लिखी भी है और लिख भी रहे हैं, और किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह आएगी। ठीक है। इसकी असल कुनेह क्या है और कहाँ तक इसके असरात हैं और कहाँ कहाँ इसके मिजाज की जौलानियाँ मौजूद हैं। वाह। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हमने उस किताब में 600 सफ़े की किताब तकरीबन वो किताब होगी, तो आंखें खोल देगी इन लोगों की। हम नहीं चाहते थे कि हमको ऐसा इक़दाम करें कि जिसमें एक भरम बना हुआ है और अमन आमा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो हमारे पिछली दहाइयों के अंदर जो कत्ल गारत खून रेजियाँ थीं, अच्छा इत्तेफाक ऐसा है कि जब हमने जायज़ा लिया तशय्युअ उलमा के साथ मिलकर जी, तो ड्रामा ये लगा कि जो लोग शरपसंद हैं उनको किसी ने नहीं मारा। देख ले। जो मुक़्तदर, मोहतरम, मुर्ताज़, मुत्तकी किस्म के तशय्युअ उलमा थे उनको मारा गया है। अल्लाह। तो अब हम उस हवाले से जब इन्वेस्टिगेट करते करते आगे बढ़े तो पता चला कि ये MI6 के जनाब वाला नुमाइंदे हैं, करिंदे हैं। जिस तरह मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि ये 2 कुत्ते हैं, एक उधर है, एक यानी नस्बियत भी उन्हीं का रकमा रखेल कुत्ता है और ये सबायत भी। बहरहाल ये बच्चे उलझे, ठीक है, करते रहे। अब ये धमकियों पर आ गए, पता नहीं क्या सांप सूंघ रखा है इन्होंने या क्या अपनी पटारी में सांप छुपा रखा है। मैंने बहुत सारी बातों पर दरगुजर भी किया। सही। नहीं, आप बड़े मौके थे माशाल्लाह। अब उसके बाद ये है कि इन्होंने आज तक मेरी जितनी भी गुफ्तगू हुई, आज तक मेरी गुफ्तगू का जवाब नहीं दिया। हाँ, ये बात है। ये कहानियाँ करते रहे, इल्ज़ाम मुझ पर लगाते हैं कि हीरा जी की कहानियाँ ना करो। ये क्लेवरेंसी करते हैं और हम इस दौर से गुजरे हुए हैं। इतनी इन बच्चों की उम्र नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारा तजर्बा इस टाइटल पर। बिल्कुल बिल्कुल। हम हर वो बात कर सकते हैं जो इनके सांस बंद कर दे, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, एक एतदाल की तबीयत कुदरत ने दी है तो चलते रहे। हालांकि ये जो इनकी बातों से हमें पता लग रहा होता है, इसके मिस्टर शहबाज के क्लिप्स भी हैं, अम्मी आयशा, तुम्हारी अम्मी चलो आयशा। ठीक है, देखिए ना, ये बातें कोई बात नहीं है, वे करते रहते हैं। बहरहाल फिर उसके बाद जिस वक्त गुफ्तगू चली तो हम भी उसी मज़ाह तबा में उसे ज़ौक़ ज़ाक़े में बात करते रहे। तो हमने इनकी जो रिजाली किताबें हैं उनको इनके सामने रखा। सही। और वो एक सनद का बार बार मुतालबा करते रहे। हमने 6 सनदें पेश की हैं। बिल्कुल। आज तक इन्होंने मेरी पेश करदा सनदों को चैलेंज नहीं किया, न उन पर जरा की है। हाँ, ये देखे ना, घर की किताबें। उसूली गुफ्तगू ये थी कि अगर मेरी बात में कोई हुक्म है, मेरी ज़ाती बात है, ज़ाती बात तो मैं करता ही नहीं हूँ जी,
اچھا یہ جو اہل تشیع کی رجالی کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے، ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے بندے نہیں، علامہ کوئی چھوٹا بندہ ہے؟ نہیں نہیں، بہت بڑے علامہ صاحب ہیں. ہاں جی. جی تو اس طرح کی مطلب لوگوں کو کس طرح ہم چیلنج کریں؟ ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ جناب والا یہ لوگ جو ہیں دلیل کی دنیا میں رہنے والے ہیں اور قابل احترام ہیں. اب اس پر جس وقت ہم نے غور و خوض کیا تو ان کے جتنے بھی کلپس آئے ہیں آج تک انہوں نے میری اس بات کا جواب نہیں دیا، نہ یہ دے سکتے ہیں، نہ ان کے آباء و اجداد دے سکتے ہیں، نہ ان کی اولادیں قیامت تک دے سکتی ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. اذان سنو. جس وقت ہم نے یہ بات کی اور ان سے چاہا کہ ہماری پیش کردہ روایات پر علمی تبصرہ دو، تو ایک لمحہ کے لیے بھی کسی بھی ٹرپ میں انہوں نے اس پر نہ تبصرہ کیا، نہ روایات کو چیلنج کیا، نہ اسناد کو چیلنج کیا، اور نہ ان کو غلط کہا. نہ ان کو غلط کہا. ہاں. اچھا حوالہ یہ دیتے رہے کہ ہم نے آپ کے 5-6 محققین کو جناب کوڈ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیالی شخصیت ہے. اچھا. بھئی محققین کے پاس دلیل کیا تھی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے تو آپ کی کتابوں سے بالاسناد دلائل مہیا کر کے آپ کو دے دیے ہیں، اور ان کی اسناد کا اتصال جو ہے وہ اہل بیت تک بھی جا پہنچتا ہے، درمیان میں انقطاع بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب ہم نے ان کے اندر پیش کردہ رجال کو پھر ان کی رجال میں دیکھا. واہ. اب ہم بھی الحمدللہ تعالیٰ ان کی صحت پر بھی ہم گفتگو کریں گے جب موقع آیا ٹھیک ہے. ان اسناد کے حوالے سے. تو کوئی بھی علمی منظرنامہ یہ بچے پیش نہیں کر سکے، یہ شرارتیں کرتے رہے. ٹھیک ہے. تو ہم تھوڑا سا اسی طرح خاموش رہے کہ چلو یار یہ شغل ہے، لگا ہے، بچے ہیں لگے رہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جب حادثے بڑھے تو پھر ہمارے ایمان نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ان کو جواب دیں، اور جواب دینا بنتا ہے. جواب دینا بنتا ہے. اچھا اب صورت حال یہ ہے کہ میں ان کے سامنے یہ اسناد تو ان کے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے 1 نہیں 6 سنتیں پیش کی ہیں، اور آج تک ان کتابوں کو انہوں نے پیش ہی نہیں کیا بطور معارضہ. چاہیے تو یہ تھا نا کہ ان کے اوپر بحث کرتے. ان کے اوپر بحث کرتے اور انہی میں سے ہمیں جواب دیتے. ہاں. نہ انہوں نے جواب دیا نہ بحث کی. سوال گندم جواب چنا. جواب کچھ بھی نہیں. اللہ. اچھا پھر یہ دعویٰ کرتا ہے شہباز برخوردار، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھائی ہوئی ہیں. پڑھائی ہوئی ہیں. وہ بھائی یہ جو پڑھائی ہوئی ہیں تو پڑھائی ہوئی سے ہمیں جواب دو نا. اوہ اتنا بڑا جھوٹ. یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے نا جی. حالانکہ وہ مقدس سرزمین ہے، ہم تو وہاں جب بھی جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ سر کے بل چلیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہمیں سرکاری پروٹوکول بھی کبھی ہوتا ہے اور کبھی علماء بھی ساتھ ہوتے ہیں. کرم نوازی ہیں. وہ میری دیوانگی پر وہ مجھے وہ کہتے رہتے ہیں کہ نہ کرو. میں نے کہا بھی یہاں اس جگہ ہمارے علم، ہماری بساط، ہماری شخصیت مٹی سے بھی چھوٹی ہے. تو اس پاک سر زمین پر بیٹھ کر جھوٹ، غداری اور علمی حرام زدگی کا ارتکاب میری سمجھ سے نہیں آتا. تو میں نے یہ پڑھائی ہوئی ہیں. پڑھائی ہوئی ہیں. پڑھائی ہوئی ہیں تو جناب پڑھائی ہوئی ہیں تو جناب جماعت دیں. دیکھیے سب سے پہلے جب انہوں نے ان کا وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے تو یہ پھڈا تھا نا، ہمارے لوگوں کو پیش کیا. اچھا حسن فرحان بن مالکی کی کتابوں کا میں نے ترجمہ کیا ہے. ابھی ایک جو ہے کتاب الصحبہ والصحابہ، جی جی، اس کی وہ ہو رہی ہے، کب 2 جگہ ہو رہی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. اور کتابوں کا بھی میں نے ان کا ترجمہ کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ حسن فرحان بن مالکی جو ہیں کون ہے، حسن بن فرحان المالکی کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا شخص. تو بھائی آپ ادھر نہ جائیں، اپنے گھر سے صفائی دیں. ہم نے آپ کے گھر سے صفائی مانگی تھی، لے آؤ. اب آپ کے اندر دم خم ہے تو میری پیش کردہ اسناد پر جرا کرو. واہ. ٹھیک ہے. پھر میں جرا پر تمہاری جرا پر جرا کروں گا اور اس پر میں مطلب اس کی صحت پر مطلب دلائل دوں گا آپ کی کتب سے. ٹھیک ہے. ان کو تو علوم حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ رجال کا پتہ ہے، ایسے ہی مارتے رہتے ہیں. نہ ان کے اسالیب کا پتہ ہے کہ اس کی اسلوب کیا ہے. یہ ویسے ہی ہانکتے رہتے ہیں جناب والا ہم نے یہ کیا وہ کیا. ابھی میں نے تو ابھی تک 5 کتابیں پیش کی ہیں. ابھی تک تو میں دوسری کتابوں کی طرف گیا ہی نہیں جو امہات الکتب ہیں. ٹھیک ہے.
جو مصادر ہیں ان کی طرف تو میں ابھی گیا ہی نہیں ہوں. میں ابھی تو سے ان سے بخلا جو گئے ہیں. محفوظ چیزیں ہیں جنہوں نے یہ خط کر کے یہ چیزیں لکھی ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ بھائی عبداللہ ابن سبا کا مستقل طور پر ٹائم اپنا مستقل طور پر اس میں ٹائٹل موجود ہے. تو آپ کے علماء نے لکھا ہے، میں نے تو نہیں لکھا. صحیح. پھر وہ بار بار ان کا اصرار ہے کہ ان کی حدیثیں ان کے ساتھ ان کے کہاں حالات ہیں، تو ہم نے بحر الانوار آج ان کے سامنے کرنی ہے ٹھیک ہے. کہ اس کے اندر یہ سارا تقدس مآب آپ کا مواد موجود ہے. ہاں. سمجھا گی نا؟ تو بچے ہیں بیچارے، اور ان کو کوئی گریس لگاتا ہے تو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھو ہماری دیانتداری اور اس کو مانا انہوں نے. ہم سے اگر کوئی لفظی تسامح ہوا، صحیح. اس پر انہوں نے گرفت کی. مثلا میں شیخ مفید کا نام لے بیٹھا، وہ چونکہ زبان سے عام شخصیت ہے، وہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، جلیل القدر شخصیت ہے، تو وہ زبان سے عام سے میرے منہ سے نکل گئی. تو آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا یا غلطی انہوں نے کی کہا ہے؟ جی یہ شیخ وہ نہیں، وہ شیخ توسی ہیں جی. ٹھیک ہے، آپ نے مانا. نا یہ بالکل. آپ کے بڑا ہونا کی دلیل ہے. نہیں بڑے ہونے نہیں کہ حقیقت یعنی تحقیق کے آداب یہی ہیں. آداب ہی یہی ہے. دلیل کو مانو. صحیح. ہاں جی. ڈٹھائی نہیں. ہاں. اور پھر انہوں نے اس بات پر بھی یہ کہا کہ یہ شخص عبداللہ ابن سبا حضرت مولا کائنات کے اصحاب میں سے تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس پر بھی وہ اس کی تردید نہیں کر پائے. نہیں کر پائے. آگے اس کا جو رویہ تھا اس پر اہل بیت علیہ السلام کا جو رد عمل ہے وہ بھی موجود ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کی جو میں نے سندیں پیش کی ہیں، اب دوبارہ پیش کرنے کا مقصد تو کوئی نہیں ہے. ان محمد ابن قولویہ ان سعد ان محمد ابن عثمان العبدی ان یونس ان عبداللہ ابن سنان ان ابی جعفر علیہ السلام. بالکل. اتنی بڑی سند نہیں لے آئے. انا عبداللہ ابن سبا کا نا، آگے وہ بیان ہے اس کا. ٹھیک ہے نا، وہ سن چکے ہیں، کئی مرتبہ ہو چکا ہے. پھر وہ ان یعقوب ابن یزید و محمد ابن عیسیٰ ان ابن ابی عمیر ان ہشام ابن سالم قال سمیت ابا عبداللہ. ٹھیک. یہ بھی سند ہے، یہ ان کے گھر کی سندیں ہیں، کیوں نہیں اس پر جرا کرتے. ٹھیک ہے. جرا لے آئے تو ہم جواب جرا لائیں گے اللہ کے فضل سے، اور انہی کی کتابوں سے لے آئیں گے. ٹھیک ہے. ہاں. پھر یہ تیسری سند ہے ان علی ابن مہزیار ان فضالت ابن ایوب الازدی ان ابان ابن عثمان علیہ عنہ علیہ السلام لعن اللہ عبداللہ وغیرہ. یہ بھی سند ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی سند ہے. وبہذا الاسناد ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمیر و احمد ابن محمد ابن عیسیٰ. ٹھیک ہے. ان ابیہ والحسین بن سعید ان ابن ابی عمیر ان ہشام ابن سالم ان ابی حمزہ السمالی. یہ بھی سند ہے. یہ بھی سند ہے. ایک اور سند ہے. ہم نے 6 سندیں پیش کی تھی. صحیح. بہرحال وہ ان کے پاس ہیں. میرے خیال میں تو انہوں نے آج تک ان کتابوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو وہ تو کہہ رہا تھا پڑھائی ہوئی ہے. ڈرامے کرتے ہیں یہ بچے ہیں نا. ابھی میں نے کہا کہ ان کے چھنکنے بجانے کے دن ہے. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا چھنکنا بجاؤں گا، تو میرے پاس تو چھنکنا ہے، آئیے بجا لیجیے. ٹھیک ہے نا. پھر ایسا سواد ملے گا کہ جناب النس نے یاد رکھے گی. صحیح. آگے وہ بحاد الاسناد ان محمد ابن خالد الطیالسی ان ابن ابی نجران ان عبداللہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام. لکھیے پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے، ہم نے یہاں گرفت کی انا آل البیت صدیقون لا نخلو من کذاب. یہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہم کذابوں سے خالی نہیں ہیں. ہماری یہ آستین کے سانپ ہماری صفوں میں چھپے ہوئے ہیں. یہ تب کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تب کی بات ہے. اور اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام قال علی بن ابی الحسین علیہ السلام لعن اللہ من کذب علینا انی ذکرت عبداللہ بن سبا فقامت کل شعرۃ فی جسدی. میرے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو گیا کہ اتنی بکواس یہ کیا کر رہا ہے. امر عظیم
کی باتیں میں کر رہا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے وغیرہ وغیرہ. 6 اسناد آپ نے پیش کی. ہاں اور بھی بہرحال پھر علامہ کشی نے یہ بات کہی کہ اہل علم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان عبداللہ ابن سبا کانا یہودین و بالا علی، وہ علی کا دوست بن گیا تھا. سمجھ آ گئی نا. ایک اندر ہے وجود ہی کوئی نہیں ہے، وجود ہی کوئی لیکن اب تو وجود مانتے ہیں نا آپ. ہاں 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 اب مانتے ٹھیک ہے ہیں. نا. کعبہ آپ کا ان تھوڑا کا سا، باپ بھی مانے گا، ایسی کوئی مسئلہ نہیں. کعبہ ان کا تھوڑا سا سیدھا ہوا ہے. ہاں تو اب اس کا کردار کیا تھا؟ ہاں اس کے کردار پر جو تصریح کی ہے علماء تشیع نے، واہ. رجالیوں نے، بیسیکلی ہمارے یہ جو ہے نا ایکسپوز کیا نا عبداللہ بن سبا کو. ہمارا بیسیکلی جو نفس مضمون تھا نا وہ یہی تھا کہ عبداللہ بن سبا اس دور میں صحابہ پر اور امہات المومنین پر تبرہ کرتا تھا، اور آج کے دور میں اس کے جو بچونگڑے ہیں وہ نجائز اولاد. جی جی ناجائز اولاد وہ کرتے ہیں صحابہ پر اور امہات المومنین پر تبرہ. ہاں ہاں ایسا ہی ہے. بس یہ ہمارا نفس موضوع تھا. اعمال تشیع کو بڑی قدر کی نگاہ وہ سے دیکھو نا جی، وہ کہتے ہیں جی وَكَانَ مِمَّنْ أَظْهَرَ الطَّعْنَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَالصَّحَابَةِ اوہ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ. دیکھیں وَتَبَرَّأَ کہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ تبرہ کا جو موجد ہے. موجد ہے وہ یہ ہے. وقال ان علی علیہ السلام امرہ، وہ کہتا تھا کہ بے شک جناب علی علیہ السلام نے ایسا کرنے کا مجھے حکم دیا ہے. دیکھیں یہ بھی جھوٹ منسوب کر رہا ہے. چلیں اب اگر حکم کیا ہے وہ تو کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی کرتے ہیں. ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات بالا صفات پر کوئی ایسا لفظ ثابت کر دو جو لعنت. اچھا انہوں نے بڑی چلاکی کی ہے نا، بچے ہیں نا بیچارے. انہوں نے کہا جی حضرت مولا کائنات علیہ السلام معاویہ پر کرتا تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، دعائے قنوت نازلہ جو ہے، یا وہ جو ان کے لیے بد دعا، جو ہم تو بد دعا کا لفظ نہیں بولتے ادمن، یعنی ان کے خلاف دعا کرتا تھا. عمرو بن عاص کے ابو موسیٰ شریف فلاں فلاں فلاں. بھائی ان کی طرف سے ان کو گزند پہنچی تھی. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں بھی معاویہ کے ٹائٹل پر ہم نے تو کتاب لکھی ہے جی، الاعتقاد النبویہ فی الاجتہاد و فساد الامویہ. سمجھ آ گئی. ہمارا تو وہ محل ہی نہیں ہے گان کلام کا. ہم تو صفین کے خونی اجتہاد کا تعاقب کر رہے ہیں. بالکل یہ بالکل ٹھیک ہے. تاہم یہ بیچارے نادان ہیں نا جی. پہلی بات تو ہے کہ طعن کا موجد بھی وہی ہے، تبرہ کا بھی موجد اور وہی یہ ہے. کون اعتراف کر رہا ہے؟ صاحب قاموس الرجال کر رہے ہیں خود اپنی اور وضاحت کے کتب ساتھ. کے اندر بھی یہ جو ہے نا وہ الفاظ موجود ہیں. ہاں آپ نے اور کبھی ہاں یہ نوبختی ہیں ابو العباس وغیرہ سے یہ نقل کرتے ہیں لوگوں سے. بہرحال ان کی کتاب کے اندر موجود ہے نا جی. جی جو وہ بکواس کرتا تھا کہ علی خدا ہیں، اس پر تو اس وقت کے تشیع بھی بیزار تھے اور اس عمل سے بھی بیزار ہیں، اب بھی بیزار ہیں. اچھا. جو حلالی شیعہ ہے وہ تبرہ سے بیزار ہے. واہ واہ واہ. یہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں. حلالی شیعہ کی زبان کے اندر وہی الفاظ ہوں گے جو مولا کائنات کے الفاظ ہیں. واہ. وہ ایک برق نہیں، مطلب آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں. ایک انچ نہیں اوپر نیچے جاتے، اوپر نیچے. اچھا فاخذہ علی، آگے وہ بات پوری کہ اس کو پکڑا فلاں 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 فلاں. اب یہ خود تبصرہ کرتے ہیں صاحب کتاب. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اس طرح کا مزاج ہمارے یہ بدبخت جو تھے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، سبائی، ٹھیک ہے، تو وہ ٹائٹل مولا کائنات کا استعمال کرتے تھے جس طرح یہ تشیع کا ٹائٹل استعمال کر رہے ہیں، اور خمیر ان کا مطلب یہ سبائی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کل تو فیصلہ دیتے ہیں صاحب کتاب. اچھا. وکما قال مخالف الشیعہ مغالطتاً، اسی وجہ سے شیعوں کے مخالفین کو مغالطہ لگا. اچھا. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہتے تھے؟ صرف مغالطہ نہیں لگا، دوسری طرف سے بھی حرام زدگی کا ایک تصور تھا. یعنی اس چیز کو آڑ بنا کر اصل تشیع کو بھی وہ سبائیت کے کھاتے میں ڈالتے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو اموی گنڈے تھے فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کہتے ہیں کہ لما کانا ابن سبا یہودین فاسلم وتشیع مع غلوب. یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے.
यही वो पहला बदबख्त है जिसने गुलूफ फित तशय्यो का आगाज किया। ओ तो इस गुलूफ में इतना आगे बढ़ गया कि मौला कायनात को खुदा कह डाला, खुद को नबी कह डाला और निस्बत किधर से किधर ले आया। तो इसी वजह से वो जो यार लोग थे असल तशय्यो के, जो मुखालिफ थे, उन्होंने ये बकना शुरू कर दिया, इन्ना असल तशय्यो माखूद मिन यहूदियत, क्योंकि इब्न सबा यहूदी था। ठीक है ना। इसलिए जनाब वाला उन्होंने ये बात कही, तो उन्होंने फिर इसका जवाब दिया, ठीक है, कि हमारे ऊपर जो ये बात आई थी वो हमारे इन कमीनों के तसव्वुर से आई थी। ठीक है, वरना तशय्यो तसन्नुन का मिल बैठना भी मौजूद है, इफादा इस्तिफादा भी मौजूद है। शेख मुफीद अलैहि रहमा जो है अहले सुन्नत उलमा के शागिर्द हैं, वाह, और अहले सुन्नत के सैकड़ों नहीं हज़ारों तुलबा और उलमा जो हैं वो उनके शागिर्द हैं। और शेख मुफीद का टाइटल मुफीद जो है वो अहले सुन्नत ने दिया है। क्या बात है। समझ आ गई ना। ये ड्रामाबाजी इन्होंने शुरू की है, जो उस वक्त के यहूद का थिंक टैंक था और इस वक्त के यहूद का IMF जो है, MI6 जो है, ये थिंक टैंक है, वो इनको चला रहा है, वो नचा रहा है बादलों की तरह इनको। अच्छा, आगे सारी उन्होंने तहकीक की है और बड़ी दयानतदारी के साथ। तो गोया ये 3 चीज़ें, बल्कि 5 चीज़ें बन गई। मौला कायनात पर ज़बान दराजी करना, उनको खुदा कहना, खुद को नबी कहना, खुद को नबी कहना, और सहाबा पर तबर्रा करना। अब यहाँ जो दूसरे साहब थे ना जी, बड़े वो संजीदा नजर आते थे, लेकिन उनसे भी पता नहीं तसामो हुआ, वो भी अपनी तहकीक में कूद पड़े। अच्छा, हाँ, कहने लगे जी डॉक्टर साहब को पता ही नहीं तबर्रा क्या होता है। अच्छा, हाँ, वो तान को तबर्रा कर रहे हैं, तबर्रे को तान कह रहे हैं। लो, ठीक है। अब उन्होंने फिर मुझे एक आयत करीमा से इस्तदलाल करके बात समझाई। अच्छा, और कहा कि क़यामत के दिन पता चलेगा। आयत क्या थी? वो सूरह बकरा की आयत थी कि वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता इल्ला जमीअन वअन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब इस्तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू वराअुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कररतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरात अलैहिम वबाउ बिखारिजीन मिनन नार। ठीक है, यह आयत उनके सामने थी कि जब वो इनसे बेजार हो जाएंगे, यानी असहाबे रसूल जिनकी हम तकरीम करते हैं, वो इनसे बेजार हो जाएंगे तो इनको पता चलेगा। मैंने कहा अगर ये तहकीक का मेयार है कि कुरान करीम की मानवी तहरीफ कर डाली, ओए होए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बड़ा बड़ा मुहक्किक है जी। और जो साथ बिठाने वाला है वो भी बहुत बड़ा मुहक्किक है। हाँ हाँ। अब देखो इस आयत करीमा से, ये जहाँ कहीं भी वहाँ, तो इस आयत करीमा से भी हमें वहाँ ये हमें छोड़ देंगे ये लोग, ये बेजार हो जाएंगे इनसे, ये इनसे बेजार हो जाएंगे, ये बातें हो। तो फिर मैंने कुरान करीम की आयत देखी कि वाकई ऐसा है, और ये बदयांती और इल्मी हरामज़दगी ये है। कुरान कहता है वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, इन्होंने अल्लाह के अलावा शरीक ठहराया। ठीक है, बुतों की बुत परस्त अपना मजम्मत है ना। अच्छा, युहिब्बुहुम कहुब्बिल्लाह, वो इनसे ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और ये मुसलमानों पर लगा रहे हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बिल्लाह, अल्लाह ने गवाही दी कि ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, जिन्होंने ये जुल्म किया शिरक का, इज़ यरौनल अज़ाब, जब वो अज़ाब देखेंगे, अन्नल कुव्वता इल्ला जमीआ, और सारी ताकतों का मालिक अल्लाह है, अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, अल्लाह ऐसे हालात में सख्त अज़ाब देगा। जी बेशक। इस्तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू वराअुल अज़ाब। अब ये वही शरारत करते हैं जो नासबी करते हैं कि बुतों की मजम्मत में उतरने वाली कुरान की आयतें वो औलिया अल्लाह पर चश्मा कर देते हैं, पिटका देते हैं। हाँ, क्योंकि ये नासबियत और सवायत का खमीर एक है ना जी। हाँ, आपने वाज़ेह किया होगा पहले के साथ में। ये तो आज बच्चे हैं ना, अभी तो बात चलेगी इंशाल्लाह। बात आपने की डॉक्टर साहब, आपने बड़ी हाई लेवल की बात आपने की, लेकिन इन बच्चों को काश के समझ आ जाए। नहीं, इनको समझ नहीं आनी, इनको उस वक्त समझ आएगी जब ये उधड़ कर जमीन पर आ गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे, उस वक्त आएगी। अभी नहीं, अभी तो इब्तदा इश्क है। सही। हम तो उस वक्त इतना संजीदा भी नहीं हुए थे। सही। लेकिन जब ये चैलेंज पर आ गया है कि सामने आओ, ये करो वो करो, क्या करेंगे यार ये बेचारे।
نہیں آپ کی ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو آپ کی. اچھا اب اس کے بعد ہوا کہ جس وقت استبرأ الذین اتبعوا جن کی اتباع کی گئی کو کل قیامت کے دن بت پرستی جو ہے بت جو ہیں وہ جن کو کہتے تھے کہ ہمارے یہ خدا ہیں چھڑائیں گے فلاں فلاں شافی شفعاؤنا تو وہ خود گرفت میں ہوں گے تو وہ ان سے بیدار ہوں گے کہ ہم نے کبھی ان کو کہا ہی نہیں کہ ہماری اتباع کرو. ٹھیک ہے. ورأوا العذاب جس وقت وہ عذاب دیکھیں گے وتقطعت بهم الاسباب وہ تمام اسباب جو ہیں رعایت کے وہ ختم ہو جائیں گے قطع کر دی جائیں گے. وقال الذین اتبعوا جنہوں نے ان کی پیروی کی بتوں کی جن کو ان کے ساتھ چمٹے رہے لو اننا کرتن اگر ایک مرتبہ دوبارہ ہم دوبارہ جائیں فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا ہم ان سے ایسے ہی بیدار ہوں گے جس طرح یہ ہم سے بیدار ہوئے. اوہو یعنی مسلمانوں کی بات ہی یہ نہیں ہے. دیکھیں کتنی آپ نے علمی خیانت کی ہے. ہاں اچھا پیچھے سے جو آ رہا ہے نا جی الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون ان فی والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق یہ سارا سباق و سیاق اور ربط کلام الہی جو ہے وہ کفار کے بارے میں ہے اور بت پرستوں کے ٹائٹل پر ہے. آپ نے اب صحابہ کرام کو انہوں نے بت قرار دیا. اللہ رب العالمین اب ان شکستہ ذہنوں سے واہ آلودہ فکر سے اور زولیدہ شعور سے اور اندھے مذہب والوں سے کوئی پوچھے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں بتوں کو لے کر گئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان ذہنی عیاشوں سے کوئی پوچھے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی غزوات میں گئے بتوں کو لے گئے. اللہ اکبر. بتوں پر اعتماد کرتے رہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ کمینہ پن ہے انسانیت نہیں. یہ ذہنی عیاشی ہے. وہ جو حرام زدگی ہے علمی یہ وہ تسلسل ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ بڑے شوق سے کہتے ہیں. اب یہاں ایک دوسرے کو وہ آنکھ میں مار رہے تھے کہ ڈاکٹر فریدی نے کہا کہ صحابہ کرام کا آپس میں جو تلخ ہونا آپس میں جو گالی گلوچ تھا وہ تو اتفاقی تھا. اچھا کون سا ان کا مذہبی شعار تھا. تو یہ شہباز صاحب کا ہے ہم بھی اتفاقی کرتے ہیں. بڑا خناس یہ تھا. دیکھیں نا ہم بھی اتفاقی کرتے ہیں. چلے آپ اتفاق ان سے کرتے ہیں نا مطلب یہ تبرہ یا وغیرہ وغیرہ. تبرہ پر تو انشاءاللہ میں ایک مستقل 4 گھنٹے کی گفتگو کروں گا. ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور ان کے ننحال تدحال کی بھی آنکھیں کھلیں گی. تبرہ صرف تبرہ پر ٹھیک ہے. اور وہ بھی شیعہ کی کتابوں سے. اس میں سب بھی آئے گا اور قرآن سے. ٹھیک ہے. ہاں سب ساری چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے. یہ تبرہ سے آگے کب بڑھے کیسے بڑھے تبرہ کو کس معنی میں لیا کب کس دور کی کیا کیا نفسیات تھی. اچھا ہاں جی واہ. ہم اس لیے ان چیزوں پر دانستہ خاموش ہیں کہ ہمارا ایک بڑی محنت کر کے علماء تشیع نے ضبط کر کے آپس میں میل جول سینے پر پتھر رکھ کر بڑی چیزیں برداشت کی ہیں ہماری انہوں نے. ہاں اور ہم جڑے ہیں ملے ہیں ایک دوسرے کے معاملات میل ملاپ ہوا. ہاں آگے چلے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. یہی چیز ان شر پسندوں کو پسند نہیں ہے. باہر بیٹھے جگہ منہ مارنا وہ کوئی کدھر بیٹھ کر منہ مارتا ہے کوئی بہرحال چلو. اچھا گزارش یہ ہے کہ اگر یہ ان کو یہ آیت کریمہ اس تبرہ کے تصور میں پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم سے وہ بیزار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر رسول ان سے بیزار کیوں نہیں ہوئے جن کی قیامت کے دن حیثیت یہ تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت بڑا علمی نقطہ آپ نے بیان کر دیا. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زبان سے ان کے اوصاف کیوں بیان کیے. کیا بات ہے. قرآن کریم نے ان کی حرمتوں کے کیوں گیت گائے ترانے گائے. واہ واہ واہ. لیکن انہیں پتہ نہیں کہ یہ کدھر جا رہے ہیں. اب میں تھوڑا سا ایک نقشہ بھی پیش کرتے ہیں. جی بجا فرمائیں. ہم نے الحمدللہ ان کو سارا قرآن سنانا ہے. ابھی تاریخ کی طرف نہیں جائیں گے. ابھی صرف قرآن کی روشنی میں اتریں گے اور قرآن ہی سنائیں گے اس ٹائٹل پر ان کو. واہ 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 ماشاءاللہ. زمانہ رسالت میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا وہاں بڑے بڑے مولوی تھے ان کی طرح جس کی نسل سے یہ تسلسل جاری ہے ابن سبا کا یہودی. ہاں تو وہ پسند نہ آیا ان کو رسول دو عالم کا آنا. اچھا. اور جس وقت ہیبت نبوت دیکھی تو کچھ لوگوں نے منافقانہ طرز انداز میں کلمہ بھی پڑھا نماز میں پڑھتے رہے اور حضور نے ان کو نکالا بھی نام لے کر. ٹھیک ہے. وہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے
ان کو اس آئینے میں اپنی ذات نظر آئے گی جس وقت ہم نے ان کی تفصیلات قرآن کی روشن اور سادہ نصوص سے پیش کی. یہ کہاں پھٹکتے پھرتے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کے کس کے یہ سامنے آئے ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ غلام ابو طالب جو ہے، ابو طالب کے در کا گدھا اور سب جو ہے وہ ان کے فیض سے فیض یافتہ ہے الحمدللہ تعالی. یہ بیچارے ان کو کیا پتہ ان چیزوں کا. میں یہاں چھوٹا سا عرض کرتا ہوں. جی جی. جب حضور تشریف فرما ہوئے تو ان کو اچھا نہ لگا، ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے منافقانہ انداز میں کلمے کا تکلم کر لیا، نمازیں تسبیحیں وہ سارا کچھ لے لیا، تو قدرت کو غیرت آئی. اچھا. کیونکہ یہ جب داخل ہو گئے تھے تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرگرمیاں تھیں، جہادی سرگرمیاں، دفاعی سرگرمیاں، اسلام کی پروٹیکشن کے لیے جو اسٹیٹس آف اسٹریٹجی قائم کیا تھا، چونکہ یہ شامل ہوتے تھے ہر چیزوں میں، تو وہ ان مشوروں میں سے یہ مشورے چرا کر کفار کو دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سیکریسیاں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. ہاں یہ کیا کرتے تھے. تو قدرت نے کہا کہ کلمہ پڑھ کر یہ بے غیرتی کرتے ہو. جس طرح یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر ولایت علی کا یعنی ایک محمد رسول اللہ تک نہیں ٹھہرتے، مولا کائنات کا نام علی ولی اللہ تک آتے ہیں، وسیع رسول اللہ تک آتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کلمے میں اتنی طہارت کے باوجود بھی دل ان کے وہ پلیت ہیں. وہ جی ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی اتفاق سے ہی کرتے ہیں. اتفاق ایسے ہی کرتے ہیں، شرم نہیں آتی. اچھا قدرت نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. واہ. حبیب لوگوں میں کچھ ایسے بدبخت ہیں جو آپ کے سامنے کلمہ تسبیحیں پڑھتے ہیں، حالانکہ میں اس بات کی وضاحت دیتا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ، انہوں نے سوچ رکھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے. اللہ اللہ اللہ. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خدا نہیں دھوکہ کھاتا. اچھا جس طرح یہ دھوکہ کھا رہے ہیں نا کہ ہم پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں تشیع کا، حالانکہ تشیع کی یہ جڑیں کاٹ رہے ہیں. تشیع کے طاہر اور مطہر وجود میں یہ غلاظت پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کو شعور ہی نہیں کہ یہ خود دھوکے میں ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دل گندے ہیں. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے. اب ربط کلام دیکھیے، طرز تکلم دیکھیے، نصوص کا نظم نس دیکھیے، اور نتیجہ نفس مضمون کے تصور میں لیجیے، پھر پتہ چلے گا. ہر ایک کو آئینہ نظر آئے گا، کوئی ہوگا. تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں کہ وہ جھٹلاتے ہیں حقیقت کو. اب اللہ اور اس کا رسول صحابہ کی تعریف بیان کرتا ہے، یہ تنقیص بیان کرتے ہیں، یعنی سمجھیں گے نہیں، کیڑے نکالنا. اچھا آگے سنیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، یہ تو حضور کے سارے معاملات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، آگے صحابہ کا معاملہ آگے آئے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ان سے کہا جائے کہ یہ بات فساد ہے، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ بڑے صوفی بن کر کہتے ہیں قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ رہو اے مسلمانوں، یہی فسادی ہیں لیکن ان کو ان کے فساد کا شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے آیا. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو مزید ننگا کیا. اچھا. ہاں یہ مت سمجھیے اب مذہبوں کی دنیا نہیں رہی کہ بلا اب قرآن کے نصوص کی سادہ روشنی میں امت چلے گی. یہ ڈرامے سب بند ہو گئے ہیں، دکانیں بند ہو رہی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، پھر ارشاد فرمایا جی ننگا کیا ان کو جی ایک معیار کے طور پر. ٹھیک ہے. یہ کیسے ننگے ہوتے ہیں؟ صحیح. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح لوگ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صاحبان ایمان لائے ہیں، لوگ لائے ہیں، دوسرے لوگ سچے مسلمان جو تن سے بھی سچے اور ایمان سے بھی سچے. صحیح. قالو کہتے ہیں انؤمنو کما آمن الصفا، ہم اس طرح ایمان لیں جس طرح یہ بے وقوف لائے. اللہ اکبر. صحابہ سے نفرت یہودیت ہے. واہ. ہاں قرآن پڑھا آپ نے. ہاں جی. انؤمنو کما آمن الصفا، یہ تو بے وقوف ہیں. قدرت کی غیرت نے جلال میں فرمایا الا انہم هم الصفہاء
वलाकिन ला यअलमून, ये बेवकूफ़ हैं, ये उनको बेवकूफ़ कहने वाले कि उनका अकीदत का तकद्दुस देखते ना, कि हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं और वो हुजूर का चेहरा तक रहे हैं। क्या बात है। हुजूर नालैने अपना उतार रहे हैं, वो नमाज की हालत में मौज़े मुबारक भी जैसा उतार रहे हैं। हुजूर पूछते हैं क्यों उतारते हो, लिमा तखलऊना खिफाफकुम, वो कहते हैं राइना का या रसूल अल्लाह, हम आपसे पूछते हैं हमने आपको ऐसा करते देखा। आप मौज़े पहनते हो तो हम कहते हैं अब पहनना दीन है, मौज़े उतारते हो तो हम कहते हैं कि अब मौज़े उतारना दीन है। क्या बात है। ठीक है ना जी, वगैरह। तो इस तरह की उनकी वो हुजूर के लुआब दुहन को वो आंखों पर लगाया करते थे, वजू के गुसाले को लगाया करते थे, इतने आगे चले गए कि फुजलात का एहतराम भी करने लग गए। ठीक है। अब हैरत है इस तरह के तर्ज अमल को देख कर के हुजूर की ज़ात के इश्क में कितना आगे चले गए हैं ये लोग। तो कहते हैं ये तो पागल है, बेवकूफ़ है। अल्लाह कुदरत ने कहा वो बेवकूफ़ नहीं, तुम अक्ल से आगरी हो, लेकिन तुम्हें इस अपनी जहालत का अंदाज़ा ही नहीं है। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, अब इनका तरीक़ाकार क्या था, जब ये ईमान वालों से मिलते, मुखातब होते, कहते क़ालू आमन्ना, हम ईमान वाले हैं, कलमा पढ़ते हैं, तस्बीह है, हम फ़लाँ हैं, बड़े मोहब्बत वाले हैं। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जिस वक़्त ये अपने शैतानों में जाते तो उनसे कहते इन क़ालू इन्नमा माकुम, हम आपके साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन, हम उनसे मजाक करते हैं, मजाक ठट्ठाबाजी कर रहे थे। ठीक है ना। ये इनका मिजाज है, ये इनको जेनेटिक स्टेटस में ये सारी चीज़ें मिली हैं, क्योंकि इब्न सबा भी यहूदी था। ठीक है। और मैं ये तो नहीं कहता कि ये डीएनए कराएं अच्छा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मिजाज और खमीर में मतलब ये चीज़ें नजर आ रही सेम है। हाँ सही। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, अल्लाह उनके इस मजाक का उनको बदला देता रहेगा। और हुआ है मज़ीद, यहूदी मजाक बनाए गए, रसूल दो आलम सल्लम ने एक एक को कान से पकड़ कर बाहर ठकवा दिया, जिस वक़्त उन्होंने हजूर के इल्म पर एतराज़ किया। बहरहाल ये सारी आयात इस तसव्वुर भी पेश की जा रही हैं, और गोया आज हमने बुनियाद रख दी है कि सहाबा पर भौंकने वालों का, सहाबा पर तंज़ करने वालों का हाल कुरान ने क्या बयान किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों आयात इस टाइटल पर पेश करेंगे। वाह। ठीक है ना। तो बात हमारी चल रही थी, ये लोग यानी अपनी ज़िद में आकर पता नहीं वो कौन सी ऐसी तहकीक है जो इन पर नादिल हुई है कि कुरान करीम की मानवी तारीफ से भी बात नहीं आते। ठीक। अब आइए, ये तीन चीज़ें तो डिक्लेयर हो गई कि गुलूफ का मौजूद भी अब्दुल्ला बिन सबा, तबर्रा का मौजूद भी अब्दुल्ला बिन सबा, तनकीस सहाबा कराम के बारे में भी, हाँ, इब्न सबा। ठीक है ना। उसने ये शियार बना रखा था। जी। उसकी शनाख्त थी ये। और फिर क्या उसको कहते हैं, यानी हाँ, वकान मिम्मन अदहरतान अला अबी बकर व उमर व उस्मान। अच्छा, अब यहाँ बड़ी चालाकी और कलेवरेंसी के साथ शहबाज साहब ये फरमाते हैं कि मैंने चैलेंज किया था ना, और अब भी मेरा चैलेंज मौजूद है, ये बेचारे 100 सदियाँ भी लगा हैं ना, तो फ़कीर की बात का जवाब नहीं है इनके पास। मैंने कहा था कि असहाबे रसूल के बामी जो तलख मामलात हैं जी, उन मामलात में एक दूसरे के साथ वो जो उनकी सबकत लिसानी हुई या उनके साथ वो तलख बातें हुई, सही, जिसको सब का टाइटल दिया गया या और कोई, हाँ जी, तो उस हवाले से मतलब है वो उनके बामी मामलात थे। मैं इनसे कहता हूँ कि इनका किस सहाबी से क्या मामला है। ओह, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ठीक है भाई, बताओ ना उससे क्या मामला है। क्या मामला है? हाँ, क्या चीज़ आपकी चुरा रखी उन्होंने, हैं? अब उन्होंने जनाब मेरे चैलेंज का जवाब देते हुए शहबाज साहब आगे बढ़े। अच्छा। हाँ, आज अल्लाह के फजल से फ़कीर इनका घर पूरा करेगा, क्योंकि ये अशरा मुहर्रमुल हराम चल रहा है। मुझे बहुत एहतराम है, मेरी तबीयत मुज़महिल है, मैं नहीं चाहता कि मतलब ये मैं कोई ऐसी बात करूँ। ठीक है। बहरहाल उन्होंने ये बात कही कि देखो हज़रत अली भी साथ थे, तो हज़रत तो ये उनको कहा गया कि ये जो है ना सिद्दीक़ अकबर जो हैं
خائن ہیں. لا حول ولا قوت. یہ ان کا یہ شعار تھا. اور صحیح مسلم کی حدیث تھی پڑھی, کہنے لگے یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. اور میں نے کہا کہ یہ علمی حرام زدگی ان کا خمیر ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹا ایسے ہوتا کیوں ہے. کرتا ہے آدھی حدیث بیچ میں سے وہی اتنا حصہ پڑھ کے ہاں میں عرض کرتا ہوں, لوگوں کو گمراہ انہوں نے کرنا. حدیث کے اس حصے سے جناب والا استدلال کیا. میں وہ حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم ضرور ہے, عوام الناس کے سامنے رکھیں ان کی حرام زدگیاں, ان کی غداریاں اور ان کی مکاریاں. یہ بیچارے ان کو کیا پتا معاملات کیا ہیں اور دین کیا ہے. ہم. یہ میں یہ پوری حدیث پڑھتا ہوں جی اور پھر ان کو ٹریس آؤٹ کرتا ہوں. کہتے تھے کہ صحابہ کرام کے معاملات جو تھے وہ کرتے تو ہم بھی کرتے ہیں. لا حول ولا قوت. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ صحابی کی باضابطہ سنت ہے کہ وہ اصحاب ثلاثہ پر یا اور کسی صحابی پر مطلب اس طرح لان تان کرے جس طرح تم یہ بنا کر کرتے چلو وہ تو کرتے تھے ڈاکٹر صاحب. میرے ذہن میں بھی ایک اب بات ہے, میں حدیث پڑھتا ہوں. وہ تو سیابی پر کر رہا ہے نا, ان کی کیا اوقات ہے. نہیں یہ بڑے ہیں ان لوگوں سے کہ اللہ, یہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں. ایک سیابی ہے وہ دوسرے سیابی کو اگر یہ انہوں نے حدیث پڑھی جی کہ فقالا سمت ما نرثو ما ترکنا ان صدق فرائت مکاذبا آصبا غادرا خائنا. یعنی یہ تصدیق دے رہے ہیں کہ علی ان کو عاصم سمجھتے تھے, گناہگار, خائن, خیانتکار اور بدعہد اور جھوٹا. اللہ, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ انہوں نے میرے اس چیلنج کے جواب میں میرے کتاب جو اہل سنت کی ہے اس کتاب میں سے یہ جملہ پڑھ کے, ٹھیک ہے, یہ بیان کر کے اپنی وہ داد رسید کیا کرنی ہے. ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے غضب میں ہیں یہ لوگ. ہاں, کیونکہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ, اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرتا ہے, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. قدرت نے اس کو انسانیت سے ہی خارج کر دیا ہے کہ یہ کتا ہے, کتا بھونک رہا ہے. کتا بھونک رہا ہے. واہ واہ واہ. یہ قرآن پاک کی نص ہے. میں اس پر آؤں گا اللہ کے فضل و احسان سے. ابھی تو ابرار ہے, 40 گھنٹے بڑے پورے ہونے ہیں. ابھی 40 گھنٹے ابھی تو ابتدا ہے اس کے. آئیے اب ہم اس حدیث کا مکمل متن پڑھتے ہیں جی ٹھیک ہے, سند کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر ان کی خیانت وہ ایکسپوز کریں, وہ ایکسپوز کرتے ہیں. صحیح, کہاں کہاں انہوں نے خیانتیں کی, اور وہ جو علمی حرام زدگی ہوتی ہے, سبق و سیاق سے ہٹ کر مطلب بات کرنا, یہودیت والا کام. اب آئیے اب ہم اس کی سند پڑھتے ہیں. حدثنی عبداللہ ابن محمد ابن اسما الضبعی حدثنا جویریت عن مالک عن الزہری عن مالک ابن ان مالک ابن اوس حدثه قال ارسل الی عمر بن الخطاب فجئته حين تعال النهار فوجدته في بيته جالسا على سرير مفديا الى رماله متكئا على وسادات من ادم فقال لي يا مال انك قد دفع اهل ابيات من قومك وقد امرت فيهم بردخ فخذه فاقسمه بينهم. قال قلت لو امرت بهذا غيري. قال خذه يا مال. قال فجاء يرفع فقال هل لك يا امیر المومنین. یہاں تک میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں سند کے ساتھ. اوس بن مالک صحابی رسول ہیں. وہ کہتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلوایا. میں دن چڑھے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں خالی تخت پر چمڑے کے ایک تکیے چمڑے پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک تکی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. تو فرمان لگے اے مالک, یہ مال کا لفظ جو آتا ہے نا جی, یہ تخفیف ہوتی ہے. یعنی عرب لوگ جو ہے نا اس کو تخفیف, ہاں وہ کرتے ہیں, یا مالو, یا مالک کو یا مالو بول دیتے ہیں. تو عربوں کے ہاں یہ رائج ہے.
وہ کہتے ہیں کہ اے مالک تمہاری قوم کے کچھ لوگ جلدی جلدی آئے تھے، میں نے انہیں تھوڑی سی چیزیں دینے کا حکم دے دیا ہے، تم وہ چیزیں لے کر ان کے درمیان تقسیم کر دو۔ میں نے کہا آپ میرے علاوہ کسی اور کو یہ ذمہ داری دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی دیر میں حضرت عمر کا غلام آ گیا، یہ مال غنیمت تھی، وہ مال فے وغیرہ۔ حضرت عمر کا ایک غلام آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ فقال هل لك يا امیر المؤمنین فی عثمان و عبد الرحمن بن عوف والزبیر وسعد؟ فقال عمر نعم فآذن لهم فدخلوا۔ ٹھیک ہے، وہ یرفع غلام آیا، کہنے لگا کہ حضور والا باہر جو ہیں وہ کچھ لوگ آئے ہیں، حضرت عثمان تشریف لائے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں، زبیر آئے ہیں اور سعد آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اجازت چاہتے ہیں۔ فقال عمر نعم، کہا ہاں ٹھیک ہے۔ فآذن لهم، ان کے لیے اجازت دی۔ فدخلوا، وہ داخل ہو گئے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ 1 2 3 اور 4 اور 5، پنجتن نام کے 5 نام، یہ داخل ہو گئے۔ ثم، پھر اس کے بعد یعنی کچھ دیر بعد، ثم جاء، پھر وہ غلام یرفع آیا، وہ کہتا ہے فقال هل لك فی عباس و علی، ٹھیک ہے، حضور حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تشریف فرما ہیں اور مولا مولا کائنات بھی ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، قال نعم، وہ بھی آئیں۔ فآذن لہما، ان کے لیے آپ نے کہا بالکل اذن ہے، تشریف لائیں، وہ آ گئے۔ فقال، اب یہ چونکہ ذہنی عیاش ہے نا، بچے ہیں اور کچے ہیں، دعوے اتنے پکے کرتے ہیں کہ جیسے آسمان کو انہوں نے مطلب سمیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لینا ہے۔ اب سنیے ان کی بددیانتی اور علمی حرام زدگی۔ وہ کہتے ہیں فآذن لہما، جب ان کو اجازت ہوئی تو یہ تشریف لائے، حضرت عباس بھی علیہ السلام اور مولا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوئے۔ فقال عباس یا امیر المؤمنین اقض بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ اچھا، ہاں جی، مولا کائنات کی بابت حضرت عباس یہ کہہ رہے تھے، مولا کائنات کی بابت حضرت عباس یہ کہہ رہے تھے کہ اے امیر المومنین، فیصلہ فرماؤ میرے اور اس جھوٹے اور گناہ گار اور بدعہد اور خیانت دار کے درمیان۔ جی ہاں شہباز صاحب، یہ حدیث آپ کے نزدیک صحیح ہے، اس کی صحت پر آپ نے بڑی جنبر ماری تھی، تو اب مانیے اس حقیقت کو بھی، لگائیے حضرت عباس بن عبد المطلب پر فتویٰ۔ جی قبلہ چشتی صاحب جی اب سنیے حضرت عباس مولا کائنات کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کاذب ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا، ھذا الکاذب، یہ کاذب ہے، اچھا گناہ گار ہے اور بدعہد ہے اور خائن ہے۔ اچھا، جی بولیے، میرا سوال ہے اصفہانی صاحب، اب اگر غیرت نام کی کوئی شے ہے تو بتاؤ ابن حضرت عباس کون ہیں؟ آپ نے مولا کائنات کا نام لیا، حضرت عمر کا نام لیا، انہوں نے اس کا بھی میں کچا چٹا نکالوں گا، یہ یعنی ان کی طبیعت بتا رہی ہے کہ علمی حرام زدگی میں یہ ماہر نظر آتے ہیں، لیکن آپ نے تو پکڑ لینا ہے۔ نہیں الحمدللہ، ہمیں تو قدرت نے یہ ملکہ دیا سرکار ابو طالب کے قدموں کی خیرات میں، واہ، کوئی بھاگ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ ہم اس لیے دعوے شعوے نہیں کرتے کہ ہمارا یہ اب مزاج نہیں رہا، صحیح، ورنہ یہ بچے تو بیچارے یعنی ایک تھوک کی مارے، الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، جس وقت انہوں نے یہ کہا، فقار القوم، جو اصحاب وہاں کھڑے تھے ان کے گھر میں، انہوں نے کہا اجل یا امیر المومنین، ہاں بالکل ٹھیک ہے امیر المومنین کے درمیان وہ فیصلہ، فقد بینہم وارحم، اور ان کو راحت دو۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ جو اموال مدینہ تھے نا جی، وہ ان کے سپرد تھے، حضرت عمر کی، حضرت مولا کائنات علیہ السلام کے اور حضرت عباس کے۔ اچھا، ہاں، جو حضرت عمر جو ہیں وہ اس وقت خلیفہ تھے، جو خیبر کے مال تھے نا، بنو نذیر کے اموال جو تھے وہ سرکاری اس پر تھے،
اچھا سائیکل پر. اس معاملے میں ان کی آپس میں باپ بیٹے کی مطلب شکر رنجی ہو گئی. تو یہ آ گئے اس حوالے سے. پھر حضرت عباس نے یہ الفاظ کہے. اب حضرت علی کو چاہیے تھا کہ میں عصمت مآب ہوں بابا، ہاں میری عصمت کو آپ توڑ رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. خاموش رہے. اب کیا کہیں گے ادھر؟ کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. جس بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے وہی اس بات کا جواب دے. ٹھیک ہے، ہم تو چلے دیں آگے گے. آگے چلتے ہیں. جو ان کا جواب تھا ہم اس کا جواب الجواب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ان کو صرف تھوڑی سی ٹو کرائی ہے کہ تم غداری نہ کرو، صلاح و سیاق کے ساتھ پڑھو جو کچھ بھی پڑھنا ہے، اور دیانتداری کے ساتھ پڑھو اگر تم محقق ہو تو. اگر ویسے ہی شرارتی لونڈے ہو تو ٹھیک ہے، کرتے رہو شرارتی. ہمارا محقق کا تو یہ کام نہیں، اس نے تبرہ کا معنی کیا بتا دیا، اور اس نے جناب ہم اس پر بولیں گے انشاءاللہ 4 گھنٹے بولیں گے. تبرہ ہے کیا ہے، کیوں شروع ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی تو ان کی تحقیق تو سامنے آ گئی ہے. ہاں اچھا. وہ کوئی بات نہیں ہے بتانے کی، عوام الناس فیصلہ کریں گے. فقال مالک بن اوس یخیر الی انہم قد کانوا قدموا لذالک فقال عمر. اچھا اب آئیے، ان کی صبائیت اوندے منہ گرے گی اللہ کے فضل سے. ہاں یہ حدیث کا متن پڑھ رہا ہوں. تو وہ حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ ان دونوں نے ان صحابہ کرام کو اسی لیے پہلے بھیجا تھا. اچھا بھئی ہمارے اس معاملے میں بھی شریک ہو جاؤ. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. چلو حضرت عمر نے کہا انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض. دونوں بزرگوں کو اور جو وہاں صحابی موجود تھے، وہ پوری جو پنچایت موجود تھی نا، ان کو کہا حضرت عمر نے، مطلب یہ 5 لوگ تو میں نے گنوائے ہیں نا جی، ان کو کہا حضرت عمر نے کہ تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے اذن سے زمین و آسمان قائم ہے. کیا تم جانتے ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ. ہم نے جو چھوڑا ہے وہ وراثت نہیں ہے، صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ حدیث کی صحت پر اعتماد کرتے ہیں اصفہانی صاحب، تو کیا ان کا مذہب اس بات کو اجازت دے گا ہاں کہ جو یہ ان اموال کو صدقہ کہے جس طرح رسول پاک نے فرمایا ہے؟ آئیں نہیں آئیں گے یہ کبھی. یہ تو الٹا پھنس گئے ہیں. ڈرامے باز ہے نا. اچھا قالو نام سب نے کہا جی ہاں بالکل رسول اللہ نے فرمایا تھا، ہم نے سنا ہے، انہوں نے فرمایا ہے. چلیں ثم اقبل علی العباس و علی ثم پھر اس کے بعد رخ رحمت کیا سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام اور سیدنا علی علیہ السلام کی طرف. ان سے کیا کہا؟ فقال انشدکما باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنہ صدقۃ. تمہیں اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم نے جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. اللہ. اب سنیے، قالا نعم، دونوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہے. اللہ اکبر. اصفہانی دوبارہ پھنس گیا. چلو بھائی، یعنی اس سے یہ پوچھو کہ حدیث جو آپ کی صحیح ہے، ہمارے ہاں تو چلو صحیح مسلم صحیح ہے نا جی. جی جی. یہ اس کی صحت کا اعتقاد کر کے مجھے وہ پھنسانا چاہتا تھا. الٹا پھنس گیا. جناب والا یہ دیکھو ہم نے صحیح صحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ وہ انہوں نے تبرہ کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے وہ کہا تھا. اس کی بھی میں الحمدللہ منجی ٹھوکوں گا یہ معاملہ کیا ہے اصل. اسی حدیث کے ضمن میں آگے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا خدا کی قسم. جب ان کو قسم دی گئی تو جواب قسم ہوتا ہے نا جی. جی جی. قالا نعم، ہاں جی ایسا ہی فرمایا تھا. فقال عمر ان اللہ جل وعز، اللہ جلالت اور عزت والے نے بے شک ارشاد فرمایا، کانا خص رسول اللہ کو خصوصیت عطا فرمائی تھی جی صلی اللہ علیہ وسلم بخاصۃ، ایک خاص خصوصیت کے ساتھ، لم یخصص بها احدا غیرہ، واہ، وہ خصوصیت حضور کے علاوہ کسی کے کو پاس نہیں ہے. حضور جس بارے میں جو کچھ بھی کر جائیں وہ حق ہے. اب یہ اتھارٹی کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ خاصیت ہے آپ کی. قال ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول.
جو اللہ نے مال فہ دیا ہے بغیر لڑنے جھگڑنے کے، صحیح. یہ انعام کیا ہے، گفٹ کیا ہے، عطیہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان اموال میں سے. میں وہ کہتا ہے، راوی کہتا ہے ما ادری حال کر الآیت التی قبلہ، اس سے پہلے والی بھی آیت انہوں نے پڑھی، پڑھی یہ میں بھول گیا، وہ کر گیا. عملہ فقاسم قالا فقاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینکم اموال بنی نذیر. بالکل. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بنو نذیر کے جو اموال تھے خیبر کے، وہ تمہارے اندر تقسیم کیے. ٹھیک ہے. فواللہ بستأثر علیکم ولا اخذها دونکم حتی بقی هذا المال فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ منہ نفقة سنة ثم یجعل ما بقی اسوة المال ثم قال انشدکم باللہ الذی وغیرہ. پھر وہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، حضرت تم نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک ایسی چیز کے ساتھ خاص کیا تھا جس کے ساتھ کسی اور کو خاص نہیں کیا جاتا تھا. بالکل، کسی اور کو خاص نہیں کیا گیا. یہ بستیوں والے جو اموال ہیں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیے تھے، یہ اموال اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، یعنی اموال فہ. راوی کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے پہلے والی آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی. پھر حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان بنو نذیر کے مال تقسیم کر دیے. خدا کی قسم رسول اللہ نے ان اموال کو اپنے ساتھ خاص نہیں کیا. صحیح. اگر خاص کیا ہوتا تو علی بول پڑتے نا. ٹھیک ہے نا جی، حضرت عباس بول پڑتے. ورنہ اور نہ تمہیں چھوڑ کر ان اموال کو خود رکھا. ایسا نہیں کہ تمہیں محروم رکھا اور خود رکھ لیے سارے مال. یہ رسول اللہ کے رسالت کے مقام کے ہی یہ خلاف ہے کہ ایسا آپ کریں. پھر کیا ہوا؟ ثم قال انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض اتعلمون ذلک قالوا نعم. قسم لے کر کہا تمہیں خدا کی قسم جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم ایسا کیا. ثم نشد عباسا. اچھا، پھر حضرت عباس کو پھر قسم دی. ٹھیک ہے. وعلی بمثل ما نشد به القوم. جو قسم حضرت عمر نے حضرت عباس کو دی، نہ جو قسم پہلی قوم کو، پہلے لوگوں کو دی، وہی قسم حضرت عباس اور حضرت مولا کائنات کو دی. اور کہا اتعلمان ذالک قالا نام. کہا اس حقیقت کو تم جانتے ہو کہ وہ مال رسول اللہ نے اپنے آزاد کے لیے خاص نہیں کیے تھے. دونوں نے فرمایا ہاں. اب بتائیے، ان کا تو مذہب ویسے ہی اوندا چلا گیا، پھس ہو گیا. اور میرے مخاطب صرف یہ لونڈے ہیں اور کوئی باقی نہیں. صحیح. فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، وصال فرمایا، قال ابو بکر انا بلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اللہ کے رسول کا جو ہے وہ ان کے معاملات کا میں نگران بنایا گیا ہوں. ٹھیک ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تمہارا والی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فجئتما، تم پھر دونوں آئے. اچھا. کہاں؟ ان کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس. تطلب میراثہ کا من ابن اخی کا و یطلب میراثہ امرأتہ من ابیہا. آپ نے اپنے ابن اخی کی میراث مانگی اور مولا کائنات نے رسول اللہ کی بیٹی کی طرف سے حضرت زہرا کی میراث مانگی. اچھا ٹھیک ہے. فقال ابو بکر، تو اس مطالبے پر حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. کیا کہا؟ فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ. وہی رسول اللہ والا جواب کہ ہم نے جو چھوڑا ہے یہ وراثت نہیں ہے، یہ صدقہ ہے. اللہ. حدیث پڑھی ہے نا؟ حدیث پڑھی ہے نا. ٹھیک ہے. مسلم کی جو حدیث اس نے پیش کی ہے، میں نے تو پیش ہی نہیں کی. صحیح ہے. اس نے تو جواب میں پیش کی ہے نا کہ رسول حضرت علی کریم اللہ وجہ کریم نے ان کو غادر کہا، خائن کہا، کاذب کہا. حضرت عمر نے یہ کہا، وہ کہا، یہ باتیں وہ کر گیا. اصل میں نے اندازہ لگا لیا ہے یہ جاہل ہیں انتہائی اور پھدو بنا رہے ہیں سادہ شیعہ کو. ہاں بس ایسا ہی ہے. اچھا، الحمدللہ فقیر ایک کاشتکار ہے اور جڑی بوٹیاں نکالنا جانتا ہے اور جو کیڑے کھاتے ہیں نا فصلوں کو ان پر سپرے کرنا بھی جانتا ہے اچھی طرح جانتا ہے. یہ کہاں بچ کے جائیں گے بیچارے. صحیح. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ فرأیت ما ہو. آپ سنیے،
جو لفظ اس نے اپنی حمایت میں پیش کیے میرے مد مقابل دلیل کے طور پر، حضرت ابوبکر صدیق کو یہ لفظ، کتنے ڈرامے باز ہیں اور غادر قسم کے لوگ ہیں، ذہنی خائن ہیں، غدار ہیں، اچھا سنیے، مکار ہیں. کہا فرأیتما ہو، کیا تم نے، یعنی یہ انہوں نے جو متن میں سوالیہ علامت ہے اس کا بھی احترام نہیں کیا. ہاں یہ کیا یہ سوالیہ انداز میں ان سے پوچھا کہ فرأیتما ہو کاذبا عاصما غادرا خائنا، کیا ان کو آپ نے جھوٹا، گناہگار، بدعہد اور خائن پایا؟ اب ان شودوں کو وہ یہ کیا تحقیق ہے اور ڈرامے بازی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھ لیں. ہاں یہ سادہ شیعوں کو لوٹنے کے لیے اور لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے باتیں کرتے ہیں. سنیے، تم نے دونوں کو ان کو ایسا پایا ابو بکر صدیق کو؟ پھر فرمایا واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق. واہ واہ واہ. خدا کی قسم، ان کے سامنے کہا خدا کی قسم، وہ کون تھے ابو بکر؟ اللہ جانتا ہے کہ وہ صادق تھے، نیک و کار تھے، راشد تھے، راہ حق پر تھے. ٹھیک ہے، اور تابع کس کے تھے؟ حق کے. فرمان رسالت کو سامنے رکھا انہوں نے. بی بی صاحبہ کی ناراضگی مول لے لی لیکن فرمان رسالت کو سامنے رکھا ہے. اللہ سمجھا گی نا؟ یہ ہے قانون کے تقاضے، شریعت کی حرمت. اچھا سمت وفا. اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ جب یہ تو کلمات ان کے تو نہیں ہیں، ان کے نہ تو ہے ہی مولا نہیں، کائنات کے ہیں، نہ حضرت عباس کے ہیں. اس ڈرامے باز کو، شہباز نہیں ہے یہ ڈرامے باز ہے، اس ڈرامے باز کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ الفاظ کس کے ہیں جو دلیل میں پیش کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ مولا کائنات اور حضرت عباس جری حقیقتیں ہیں، ان کے سامنے یہ بات ان کو کہی گئی، ان سے پوچھا گیا، اگر وہ واقعتاً حضرت ابو بکر کو کاذب دیکھتے، عاصم غادر خائن دیکھتے تو وہ لوٹتے ہاں جی ایسا ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ خاموش رہے. پھر جناب نے جس وقت وضاحت فرمائی خدا کی قسم وہ نیکوکار راشد تھے اور جناب والا تابع للحق تھے، صادق تھے، تو اب اس بات کی تردید کر دیتے نا. یہ اب بدماشی کریں گے، ان دونوں بزرگوں کو تکیے کے نیچے چھپائیں گے. یہ ذہنی عیاش ہیں، ان کے پاس علم شرم کوئی نہیں ہے. وہ اس نے قرآن کی معنوی تعریف کر دی اور اس نے حدیث کی تعریف صرف تعریف نہیں کہی، حدیث کا حلیہ بگاڑ کر پیش کیا ہے. وہ بیچ میں سے وہ اور حضرت علی پر الزام لگایا، ان کو شرم ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم محبان علی ہیں. شہباز عرف ڈرامے باز. چلیں نہیں آپ نہیں کوئی بات کریں. ٹھیک ہے، اب یہ بات مجھے سمجھائی جائے ذرا. اگر ان دونوں بزرگوں کے سامنے کوئی خیانت ہوتی، حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی بدعہدی ہوتی یا جناب والا کوئی گناہ ہوتا تو کہیں تو وہ گواہی دیتے. بالکل ٹھیک ہے نا، کوئی لفظ ہی ہوتا بیچ تو میں. میرا چیلنج آج بھی موجود ہے کہ ہماری کسی کتاب سے دکھا دیا جائے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے کسی خطبے میں، ہاں کسی خطاب میں کسی کو تعلیم دیتے ہوئے یہ لفظ بولے ہوں. صحیح سند کے ساتھ لے آئیں، ہم سے صحیح سندوں کا مطالبہ کرتے ہیں. اور وہ ایک نہج البلاغہ شریف کا خطبہ کا کچھ الفاظ اس نے پڑھے کہ انہوں نے یہ کہا، اس میں بھی یہ لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک شکوہ بیان کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، وہ کرتے ہیں، ان کو حق ہے. میں آگے بھی پڑھوں گا، آپ ذرا دھیان رکھیے گا. جی جی آپ میری باتوں کو مینوان پہنچائیے گا. صحیح. سمجھا گی نا؟ اس میں کانٹ چھانٹ نہیں کرنی. نہیں کوئی کانٹ چھانٹ نہیں. ہاں اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ یعنی ان کا جھوٹ یہاں ننگا ہوگا کہ مولا کائنات کے یہ الفاظ نہیں ہیں. صحیح. اور حضرت عمر نے جو پوچھا ہے تو وہ سوالیہ انداز میں پوچھ کر پھر اس کی تصدیق فرمائی ہے. ہاں جی، کہ بات یہ تھی کہ وہ راشد تھے، نیکوکار تھے، صادق تھے، وغیرہ وغیرہ. اب اس پر بھی انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا. یعنی چاہیے تھا نا کہ احتجاج کرتے کہ ہمیں ان سے یہ شکایت ہے، ہاں ان کا یہ معاملہ ہے، ان کا یہ کرتے نا، نہیں کی، قسم اٹھائی. پھر آگے فرمایا فَوَلِيتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا، پھر تم میرے پاس تشریف فرما ہوئے، تم اور یہ اے عباس، آپ اور یہ حاضر ہوئے. وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرَكُمَا وَاحِدٌ، تم دونوں اکٹھے آئے اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے. جو جھگڑا ہے جس بارے میں عباس حضرت علی کو غادر کہہ رہے تھے،
کاذب کہہ رہے تھے، عاصم کہہ رہے تھے، وغیرہ وغیرہ. ہاں جی، نعوذ باللہ من ذالک. فرمایا فقلتما ادفعها الینا، تم دونوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں دے دو، وہ اموال جو ہیں. فرمایا فقلت، میں نے کہا ان شئتم دفعتما الیکما علی ان علیکما عہد اللہ ان تعملا فیہا بالذی کان یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا. ہاں جی، وہ کہہ رہے کہ تم دونوں کا معاملہ ایک ہے اور تم دونوں یہ کہتے ہو کہ یہ ہمیں دیا جائے، تو میں تمہیں ایک شرط پر دیتا ہوں، لے جاؤ، یہ آپ لے جائیں بسم اللہ، لیکن اس شرط پر دیتا ہوں کہ جو معاملہ اللہ اس کے رسول نے کیا ہے اس حوالے سے، جو عمل رسول اللہ کا ہے، اس عمل کے مطابق، اس تقسیم کے مطابق یا اس دیانتداری کے مطابق اگر آپ اس شرط پر لے جاتے ہیں تو لے جاؤ، اور اگر یہ مال تم سے سنبھالے نہیں جاتے تو مجھے واپس کر دو، جھگڑو نہیں. حضرت عمر نے ان کی تقریب کا کتنا لحاظ رکھا، بہت زیادہ. اور انہوں نے حضرت عمر پاک کی تقریب کا کتنا لحاظ رکھا. ظاہر ہے. تو یہ کیا بک بک کرتے ہیں، غادرن خائنن فلان آسمن، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو لہذا یہ بات ذہن میں رہے کہ خیانت ان کا خمیر ہے. ہاں جی، اور چونکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے نا کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں خیانت کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ. ٹھیک ہے، تو یہ اسی کا تسلسل ہے نا جی. تو فرمایا قال اکذالک، قالا نعم، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، ہر بات کی وہ تصدیق کر رہے ہیں. قال ثم جئتمانی لأقضی بینکما، پھر اب تم میرے پاس فیصلہ کرنے آئے ہو، فیصلہ تو موجود ہے، رسول اللہ کر گئے ہیں. واہ واہ واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر الہی سے وہ فیصلہ کر دیا ہے، اب رسول کے فیصلے پر اوپر کیا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. فرمایا لا اقضی بینکما بغیر ذالک، اس کے بغیر تو میں نہیں کر سکتا، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. یہاں تک کہ قیامت آ جائے. فإن عجزتما، اگر تم اس کو سنبھالنے سے عاجز آ گئے ہو، انہا فردھا الیہ، پھر مجھے واپس کر دو، میں اس کا کوئی اپنا بندوبست کروں گا. کیا بات ہے. اب یہ تھی حدیث کا وہ سباق و سیاحت. بڑی لمبی حدیث آپ نے بڑی شرح و بست کے ساتھ پڑھی. ہاں، آگے میں ایک اور حدیث بھی پڑھوں گا نا اسی کے ساتھ، ٹھیک ہے. جو اس سے متعلق ہے. اچھا. ہاں، ابھی تو ابتدا ہے اس کے نا، انہیں لینے کے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ قضیہ اور مخمصہ بالکل جو ہے نا اس کا یہ حل ڈرامہ ہو. اللہ کے فضل سے اب فقیر ننگا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بڑا لحاظ ہے ان علماء کا جو مخلص ہیں تشیع سے، جن کا من تن پن سب کچھ پاک ہے، اور ان کے ساتھ ہم ان کی اقتداء میں بھی چلتے ہیں، ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے نا. ان سے یہ باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور وہ اندر اندر سے کڑتے رہتے ہیں کہ یہ کمینے لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ٹائٹل ہمارا یوز کرتے ہیں. اچھا جی، آئیے میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں. جی بجا فرمائیں. حدثنی محمد بن رافع، یہی مسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم. اسی سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اخبرہا حجین حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن زبیر عن عائشہ انہا اخبرته ان فاطمہ بنت محمد بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى ابی بکر الصدیق تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ فدق وما بقی من خمس خیبر فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ. ہاں، انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المال وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلمن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ابو بکر ان يدفعها الى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على ابي بکر في ذلك قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي بن ابي طالب ليلا ولم يؤذن بها ابا بکر وصلى عليها علي وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة ابی بکر و مبایاتہ ولم یکن بایا تلک الاشہر فارسل
इला अबी बकर अन इतना, ये मैं थोड़ा सा पिछला बयान कर रहा हूँ ताकि रबत जो है वो ज़ौक़ ज़ायक़े के साथ जारी रहे। ये बड़ी मारूफ हदीस है। जी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हज़रत सय्यदा कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहा ने भेजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास कि वो उनको वो अम्वाल फ़ै फ़तक वग़ैरह और ख़ुब्स जो माल बचा है इसकी मिरास में से हिस्सा दें इनका। अच्छा, ठीक है। तो अरसला का लफ्ज़ है, किसी को भेजा। और बाद रिवायात में ये दोनों बुज़ुर्ग भी हैं, हज़रत मौला कायनात हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो अलग सी बहस है, उधर हम जाते नहीं हैं। ठीक है। हम सिर्फ शहबाज की रंगबाजी को पेश कर रहे हैं। ठीक है। वो बड़े, ये तो एक सब्जेक्ट है ना, इस पर तो फिर कभी इंशाल्लाह 2-4-5 घंटे गुफ्तगू करेंगे। वो कहते हैं कि जिस वक्त उन्होंने मुतालबा फरमाया उनकी तरफ जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम कोई वारिस नहीं बनाते, जो छोड़ जाते हैं वो सदका है। अलबत्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल इस माल से उसी तरह खाती रहेगी जिस तरह ज़माना रिसालत में खाती है। ठीक है। और मैं खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में कोई तब्दीली नहीं करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में जिस तरह वो माल खर्च होता था इसमें कोई तब्दीली नहीं, कुछ भी तब्दील नहीं होगा। और मैं इन अमवाल में से इसी तरह तसरफ़ करता रहूँगा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में तसरफ़ फरमाया करते थे। ठीक है। सो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा को बतौर मीरास कुछ देने से इनकार कर दिया। हज़रत फ़ातिमा को इस वजह से हज़रत अबू बकर पर गुस्सा आया और उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मिलना जुलना छोड़ दिया। अच्छा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल के बाद 6 माह तक ज़िंदा रहीं और तमाम तादम मर्ग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बात नहीं की। हज़रत फ़ातिमा फौत हो गई तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम ने रात में इनको दफन कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसको खबर नहीं दी। और हज़रत फ़ातिमा को ज़िंदगी में लोगों का हज़रत अली की तरफ कुछ मैलान था हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी में, मतलब मेल जोल एहतराम। जब उनकी वफ़ात हो गई हज़रत फ़ातिमा के फ़ौत होने के बाद हज़रत अली ने लोगों के रवैये में कुछ तब्दीली महसूस की। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से सुलह और बैत करना चाही। अच्छा। इस अरसे में उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बैत नहीं की थी, यानी 6 माह। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास पैगाम भेजा कि वो हमारे पास आएँ। अच्छा। अपने घर बुलवाया मसालियत के लिए, और आपसे हमारे आप के साथ हमारे यहाँ और कोई ना आए। वलम यकुन, ठीक है ना। हाँ, फ़अरसला इला अबी बकर अनितना वला यातिना मअका अहदुन कराहियता महज़ार उमर इब्न अल-खत्ताब। अच्छा। हाँ, वो आप अकेले तशरीफ़ ले आओ और कोई ना आए। रावी ये कहता है कि ये हज़रत उमर फ़ारूक का आना पसंद नहीं करते थे। अच्छा। हम मामलात को सुलझाना चाहते हैं, वो तेज़ तबाह हैं, कहीं ड्रामा ना लग जाए, तमाशा ना लग जाए, सही है, आपस में ऊँच नीच ना हो जाए। सही। तो उनकी बुजुर्गी का एहतराम था। फ़क़ाल उमर ले अबी बकर, उमर ने कहा यार ना, ऐसा अकेले ना जा, हज़रत अली शेर खुदा हैं और कोई ऐसी बात ना हो जाए। वल्लाहि ला तदखुलु अलैहिम वहदक, अकेले ना जाना। फ़क़ाल अबू बकर वमा, ये सुनिए, अच्छा। वमा असाहुम अन यफ़अलू बी, वाह वाह मुझे अहले बैत से ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं है वाह। कि मुझसे कोई ऐसा मामला हो। समझ आ गई ना, कोई नारवा सलूक ऐसी मुझे कोई तवक्को नहीं है। वो अहले बैत हैं, करीम नफ्स हैं, अज़मत माब हैं। अच्छा, इन्नी वल्लाहि लआतियन्नहुम, मैं अल्लाह की कसम ज़रूर जाऊँगा। फ़दख़ल अलैहिम, तशरीफ़ ले आए, हाज़िर खिदमत हो गए अबू बकर। फ़तशहद अली इब्न अबी तालिब। अच्छा जी हाँ, ये बात इनके कान में इस तरह घूमेगी कि दिल को चीर कर दूसरी कान से निकल जाएगी। ये तबर्रा बोलते हैं और अली क्या करते हैं। वाह। उनका पेश करदा मसदर इल्म पेश कर रहा हूँ, अपना कुछ नहीं पेश कर रहा। समझ आ गई ना। फ़तशहद अली इब्न अबी तालिब, क्या बात है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहुँचे तो हज़रत मौला कायनात ने कलमा शहादत पढ़ा। वाह 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 वाह। अपनी अज़मत को बयान करते हुए कलमा शहादत पढ़ा कि मैं ये फ़र्क जज्बात या ख्याल से बातें नहीं कर रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज भी हमारी आदत है ना, जब हम कोई किसी बात पर कोई पुख्ता राय देना चाहते हैं तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कहकर कहता हूँ, ठीक है ना जी। हज़रत मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा, सुम्मा क़ाला इन्ना क़द अरफ़ना या अबा बकर फ़ज़ीलतक। वाह, यकीनन हम आपकी फजीलत से आशना हैं। वाह। अबू बकर हज़रत मौला कायनात अलैहिस्सलाम
फजीलत का कह रहे हैं कि आप साहिब फजीलत हैं। और तलिए ये करम ड्रामेबाज शहबाज नहीं है, ड्रामेबाज है, या रंगबाज। रंगबाज। सही। अरफना कद अरफना इन्ना यकीनन हम, वाह। कद अरफना तहकीक हम जानते हैं ए अबू बकर आपकी फजीलत। आपने तर्जमा एक एक करके इसलिए किया है ताकि इनको ज्यादा समझ आ जाए। अच्छा, फिर आगे फरमाते हैं वमा आताकल्लाह, जो अल्लाह ने आपको अता किया है। वाह वाह वाह। ये खिलाफत का अमर जो है कमाल है। अल्लाह ने आपको अता किया है। वलम ननफस अलैका खैरन साकाहुल्लाहु इलैका वलाकिन्नका इस्तबत्ता अलैना। हम इस खिलाफत की ख्वाहिश ही नहीं रखते कि आपसे छीने, ठीक है ना, लेकिन ये आपकी तरफ से ज्यादती है हम पर कि इतने बड़े मामले में हमसे मशवरा ही नहीं किया गया, अच्छा। हमें बुलाया ही नहीं गया, हमें शरीक ही नहीं किया गया, ये ज्यादती है। इसमें कोई शक नहीं। फिर क्या हुआ, वो कहते हैं वकुन्ना नहनु नरा लना हक्कन लिकराबत मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम समझते थे कि कराबत रसूल की वजह से हम इसके ज्यादा हकदार हैं। ये मौला अली ने अपना एक हाँ, अपना नजरिया दिया, नजरिया दिया। सही। और उसको कहना भी चाहिए था उनको। बिल्कुल जी। इस बात में नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक एक रत्ती बराबर भी कोई ऐसा नहीं है, कोई कह नहीं सकता कोई माइकल आल, ठीक है। फलम यजल युकल्लिमु अबा बकर, वो मुसलसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक से ये शिकवा करते रहे, ये बातें करते रहे। अच्छा। हाँ, हत्ता फादत ऐना अबी बकर, ओहो। उनको एहसास हुआ हाँ। कि वाक़यातन तसामो हुआ है। उनकी आंखों ने सामन की बरखा बनकर बरसना शुरू कर दी, अल्लाह। दोनों आंखें बरस रही हैं। फलम्मा तकल्लमा अबू बकर, जब जिस वक़्त वो हिचकियाँ बनते हुए रोते हुए जनाब उन्होंने कलाम किया ना, तो कहते हैं काल वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला मिन क़राबती। क्या बात, क्या जुमला है। ऐ अली, खुदा की इज्जत की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, रसूलुल्लाह के करीबी मुझे अपने करीबियों से ज़्यादा अजीज़ है सिला रहमी के एतबार से। वाह जी वाह। वह अम्मल्लज़ी शजरा बैनी व बैनकुम, ये जो मामला है मेरे और आपके दरमियान, मिन हादिल अमवाल, मेरे इन ये जो अमवाल जिसका के ऊपर मतलब है, बीबी साहिबा ने भी अपना मुतालबा फरमाया और आप भी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। असल बात यह है कि फ़इन्नी लम आलू फ़ीहा अनिल हक़, हाँ। मैं हक से रूगर्दानी नहीं करना चाहता, लम आलूफी। ठीक है ना, मैं हक को तर्क नहीं करना चाहता, ठीक है। वलम अतरुक अमरन रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनउ फीहा, और मैं उस बात को नहीं छोड़ना चाहता जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में क्या करते थे। जो कुछ रसूल करते थे वही कुछ मैं कर रहा हूँ, एक रत्ती बराबर भी ना ऊपर जाता हूँ ना नीचे जाता हूँ। अब कोई शख्स इताअत रसूल में खड़ा है, अब चाहिए तो ये था कि ये पिछली जो कस्मों के साथ उन्होंने तईद की कि हुजूर ने फरमाया ला रसूल ला रसूल, वो एहतजाज करते कि ये बात गलत है, ये झूठ है, ये एक बार नहीं बार बार। हाँ, जिस तरह ये सबाई करते हैं कि ये झूठ है, ये गड़ी है, ठीक है, ये ड्रामेबाजी है। बड़ी बात है आपने कर दी। हाँ जी। यसनअहु फीहा इल्ला सनअतहु, सिर्फ वही करूंगा जो हुजूर को मैंने देखा है। फ़क़ाल अली जुल अबी बकर, अब सुनो, हजरत अली ने अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा मौइदुकल अशिय्यत लिल बैअ, अब मैं वादा करता हूँ आपसे बैअत का। अच्छा। जी हाँ। कब? जब ये लोग जमा होंगे मस्जिद में, अशिया यानी जोहर के वक़्त। फलम्मा सल्ला अबू बकर सलात ज़ोहर, अच्छा। जिस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अशिया कहते हैं सिपहर को, ठीक है ना जी, वो ठंडी करके नमाज़ पढ़ते थे। वो कहते हैं कि अब जिस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई, रक़िया अलल मिंबर फ़तशहद, मिंबर पर चढ़े और कलमा शहादत पढ़ा। अच्छा। वज़करा शानु अलीय्यिम व तखल्लुफुहु अनिल बैअति व उज़रहु बिल्लज़ी एतदरा इलैह, फिर कलमा शहादत पढ़ के, उन्होंने भी शहादत कलमा पढ़ा था ना, इन्होंने भी कलमा शहादत पढ़ा। ये है मोहब्बत की वो रूह सूरत, अल्लाह। ठीक है ना जी। कलमा शहादत पढ़ के मौला कायनात का वो मामला जो खिलाफत से वो कुछ अरसा ताख़ीर में रहे,
متخلف رہے، پیچھے رہے، وہ واضح کیا وہ لوگوں کو؟ واضح کیا کہ اصل معاملہ یہ تھا. ٹھیک ہے. ثم استغفر، پھر استغفار کی، اتر آئے. اچھا. وتشہد علی بن ابی طالب فعظم حق ابی بکر. واہ. سمجھ آ گئی. پھر جب استغفار کیا ہے نا حضرت ابوبکر صدیق نے، تو وہ تو اتر آیا نا. پھر مولا کائنات نے پھر کلمہ شہادت پڑھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کی عظمت کو بیان کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حق کی عظمت کو بیان کیا اور یہ بتلایا یحملہ علی الذی صنع نفاستً علی ابی بکر ولا انکار للذی فضلہ اللہ بہ ولکنہ کنہ نرى ذلك فی الامر نصیبا فاستبد علینا بہ فوجدنا فی انفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا اصبت فقال المسلمون الى علی قریبا حین راجع الامر المعروف. واہ ڈاکٹر صاحب واہ. سبحان اللہ. کہا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کے حق کی عظمت جانتے ہیں کہ کس قدر یہ عظیم الشان بندے ہیں. مولا علی اقرار کر رہے ہیں. ہاں اقرار کر رہے ہیں. اور یہ بتلایا کہ انہوں نے جو تاخیر کی ہے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف خلافت میں کچھ رغبت رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدا داد فضیلت کا انکار کرتے تھے. واہ. نہ ہی ان کی فضیلت کا انکار بھی نہیں کرتے، کیونکہ پیچھے ان کی فضیلت کو اپنی زبان سے بیان کر آیا ہے. سمجھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اور نہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدادت فضیلت کا انکار کرتے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس حکومت کے مشورے میں یا عظمت میں ہمارا بھی حق تھا، حصہ ہے، اور ہم سے مشورہ لیے بغیر یہ حکومت بنا لی گئی. اس وجہ سے ہمارے دلوں کو رنج پہنچا. ٹھیک ہے. تو آپ نے بیعت کی اور اس کے بعد کیا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس امر معروف کے راستہ کو اختیار کیا تو لوگ ان کی طرف پھر مائل ہو گئے. پھر وہ ان خلافتوں کو چلاتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اور جہاں جہاں ان کو خطرات لاحق ہوتے تھے وہاں وہاں جناب والا یہ ان کو کندھا دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من معضلۃ لیس لہا علی بن ابی طالب. اے اللہ مجھے ایسی مشکل نعمت میں نہ مبتلا کرنا کہ جس میں مشکل کشا بن کر علی نہ آئے، ابو الحسن نہ آئے یا مولا علی نہ آئے. صحیح. تو اب وہاں ان کی بیان کردہ حدیث میں اس کا چھوٹا سا حصہ آگے پڑھ دوں تاکہ تسلی ہو جائے. جی تسلی کریں. شہباز کو اپنی شعبدہ بازی نظر آ جائے. واہ. آگے ایک روایت ہے حدثنا اسحاق بن ابراہیم و محمد بن رافع و عبد بن حمید قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ ان فاطمہ والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما. یہ دونوں بزرگ تشریف فرما ہوئے، حضرت عباس بھی حضرت زہرا پاک بھی تشریف لائیں. ہاں صحیح. رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو میراث آنی تھی وہما حینئذ یطلبان ارضہ من فدق، وہ اس کا مطالبہ فرما رہے تھے. وسہم اس کے اور خیبر کے اموال سے وہ اپنا حصہ. فقال لهما ابو بکر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وساق الحدیث بمثل هذا معنی. وہ حدیث چلائی، ٹھیک ہے نا جی، پوری پچھلی حدیث عقیل عن الزہری غیر انه قال ثم قام علی فعظم من حق ابی بکر وذکر فضیلته وسابقته ثم مضى الى ابی بکر فبايعه فاقبل الناس الى علی فقالوا اصبت واحسنت فقال الناس قریبا الى علی حین قارب الامر المعروف. کیا بات. جی ہاں. واہ ڈاکٹر صاحب. یہ ہے وہ قصہ کہ حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے جناب والا فضیلت بیان کی. کس کی؟ حضرت ابو بکر کی. اور سبقت اسلام کو بھی پیش کیا کہ یہ سابق الاسلام ہیں، سابقون اولون میں سے ہیں. اور پھر مضى الى ابی بکر فبايعه، پھر آگے بڑھے اور ان کے ساتھ وہ بیعت کی. ٹھیک ہے نا جی. فاقبل الناس الى علی، سب لوگوں کا چہرہ حضرت علی کی طرف ہو گیا. ان کا جی بہت اچھا ہوا، آپ نے بڑا اچھا کیا، اور کہا کہ ہم نے صحیح اور مناسب کام کیا، آپ نے صحیح اور مناسب کام کیا. اور جب حضرت علی نے اس نیک کام کو اپنا لیا تو لوگ ان کے قریب ہو گئے. کیا بات. مقامات بہت بڑے ہیں کہ جس کو وہ حدیث صحیح کہتا ہے اس حدیث صحیح میں حضرت علی ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. یہ تبرے پر تلے ہوئے ہیں. اس پر مزید تھوڑی سی میں انشاءاللہ اس پر پورا وضاحت کر دیں 1-2 منٹ کے لیے، تاکہ سامعین اور ناظرین کو پتہ چل جائے
کہ یہ کیسے مکاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کس طرح سے یہ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے بھائی ہیں. یہ ابن سبا کی اولاد ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, نام ٹائٹل شیعت کا استعمال کرتے ہیں, ایک مقدس شناخت کا, اور اس کام میں یہ کرتے ہیں. اب میں نے یہ بتا دیا یہ ان کی کتاب ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اور ہاں یہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جناب والا ان کی حدیث سے ان کا کوئی اور نام دکھاؤ. ہم نے نام دکھا دیا ہے. یہ جو ہے نا بہار الانوار, اس پر الگ سے پروگرام کر لیں گے, ٹھیک ہے. بہار الانوار کے اندر ان کا کتنی جگہ ذکر آیا ہے اور کیسے آیا ہے. عبداللہ بن سبا سے بولے عبداللہ بن سبا, عبداللہ بن سبا کا معاملہ اس میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے. نلے چور نلے چتر, سمجھا گئی. اب جب سنیے, جب ان کو یہ علم ہوا کہ اب ہماری جان نہیں چھوٹے گی, ثابت ہو گیا ہے, وہ منظر یہاں پر آ گیا, اور ہماری رجالی کتابیں جن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, تو پھر اس پر انہوں نے ایک اور پینترا بدلا, گرگڑ کی طرح رنگ بدلا. اچھا, وہ یہ تھا کہ جناب والا عام لعنت کرتے ہیں اس پہ. اچھا, پہلے وجود ہی نہیں سی, اور لعنت کرتے بھی آ گئے. جب اب لعنت بھی کرتے ہیں, اور اس کے جب لعنت کرتے ہیں تو اس کے رویوں کو کیوں اپناتے ہیں؟ ہاں, یہ بڑی مین بات ہے. حیرت اس بات پر ہے, کسی نے شتر مرغ سے کہا اڑا کر اتنے بڑے پر رکھتا ہے, اس نے کہا دماغ خراب ہے, کبھی اونٹ بھی اڑے نیچے تو دیکھ پاؤں اونٹ والے. اچھا, پھر اس نے کہا چلو باہر چایا کر. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, کبھی پرندوں نے بھی باہر چایا. اب ان سے کہا جائے کہ تم سبائی ہو, پہلے کہتے تھے کہ وہ کوئی شخصیت ہی نہیں ہے, ہم نے ثابت کر دی. اب جب شخصیت سامنے آ گئی پورے برم کے ساتھ, اب لان تان کرتے تو ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اب ان سے تو جان نہیں چھوٹے, اب اس پر لان تان سے انہوں کو شروع کر دیا, ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. ہم تو کب کی بھیج رہے ہیں, ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں, اس کے رویوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں, کیونکہ یہ لعنت بھیجنا اہل بیت کی سنت ہے. حضرت امام جعفر صادق نے بھیجی, حضرت امام باقر علیہ السلام نے بھیجی, امام زین العابدین نے بھیجی, اور مولا علی نے. ہاں اچھا, حیرت اس بات پر ہے, یہ ایسے نہیں مانتے, کیونکہ اس کی نسل سے نا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جس وقت اس سے کہا کمینے تو بکواس کر رہا ہے, یہ کیا ڈرامہ ہے کہ مجھے خدا کہہ رہا ہے اور تم توبہ کر. اس نے کہا جی نہیں کرتا. اکڑ گیا. ہاں, یہ بھی یہی کریں گے, اب انکار کریں گے. ان کے پاس نہ دلیل نہ علم, نہ دلیل کی تاثیر کی سمجھنے کی لیاقت, اور نہ ہی علمی محاصل کا ان کے پاس کوئی ذخیرہ. یہ شرارتاً بیٹھ جاتے ہیں. واہ ڈاکٹر صاحب, تو پہلے بھائی یہ میرا چیلنج ہے, اپنی اس کتابوں کا جواب دو جو میں نے پیش کیے ہیں ان اسناد کی سنت, کیا بات ہے, تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے کہ تم سبائی نہیں ہو. ہاں, ورنہ پھر اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے, اصحاب رسول پر لعن طعن کرو گے, تو جواب پھر وہی ہے جو میں دے چکا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, علی کو وہ ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہم نے اس کے بھی جواب تلاش کیے ہیں, دیے ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں کہ ہم چھوڑ دیں اس چیز کو, لیکن اگر یہ تبرہ بھی کرتے ہیں اور طعن بھی کرتے ہیں اور غلوو بھی کرتے ہیں, تو بھی یہ سبائی مزاج کے لوگ ہیں. خمیر ان کا ابن سبا کا ہے, نیچر ان کی یہودیت ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ چھوڑتے ہیں تو ہم سمجھیں گے اللہ نے ہدایت دے دی, اللہ نے ہدایت دے دی ہے کہ یہ تبرہ بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور یہ طعن بھی نہیں کریں گے, اور غلوو بھی نہیں کریں گے. کیا بات ہے, کیونکہ یہ اس کی ایجاد اور بدعت ہے, کسی شیعہ کی نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر یہ حلالی شیعہ ہیں تو توبہ کریں ہاں, اس کے اس رویے سے. اگر اسی کی گندی اولاد ہیں تو کرتے رہیں, پھر ہم ان کو اس طرح سے نمٹیں گے جس طرح پھر ہم سوائیوں سے پہلے نمٹتے رہے. بالکل, اللہ کے فضل سے بیدار رہیں, میدان میں رہیں. الحمدللہ ہم کھڑے ہیں. کہتے ہو کہ کبھی یوں ہوگا, آنا ہوا جانا ہوا, یوں کریں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے آپ کو. ہم تو پہلے آپ سے بس صرف ذوق ذائقے کے حوالے سے بات کرتے رہے کہ چل یار بچے لگے رہیں. اگر آپ نے آپ کو کہانی, ہمیں کہانی کو کہا ہے, تو اپنی کہانیاں پہلے صاف کرو. ٹھیک ہو گیا. آج تک کے لیے یہی. اور معزز اور مکرم ناظرین و سامعین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے عالمی اسکالر, نامور محقق نے, اہل تشیع حضرات جو بھائی ہیں, ان کا کیا یعنی کہ وتیرہ ہے. وہ ایک صحابہ کا اور اہل بیت اطہار کا آپس میں جو ایک تقدس والا اور ایک تکریم والا ریلیشن ہے, وہ ان کا جو ہے نا وہ اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جو سبائی مزاج لوگ ہیں, جو یہودیت مزاج کے لوگ ہیں, وہ اہل بیت اطہار کے لبادے میں
ان کا نام یوز کرتے ہیں, ان کا نام استعمال کر کے صحابہ پر معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں, تان کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے احسن انداز میں جو ہے نا وہ بیان فرمایا. نیز ڈاکٹر صاحب نے ایک جاتے ہوئے ایک اور سوال بھی چھوڑا. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اگر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے آخر میں ایک سوال بھی چھوڑا, وہ یہ سوال یہ تھا کہ اگر تم تبرہ کرتے ہو, تان و تشنیع کرتے ہو صحابہ پر, تو تم مولائے غلوب کرتے ہو, تو مولائے کائنات پاک سے ایک روایت سند صحیح کے ساتھ لے آؤ جس میں جو ہمارے لیے حجت ہیں. جی ہماری کتابوں سے, ان کی کتابوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں نا. ہاں ہمارے لیے جو اہل کیونکہ ہماری کتابوں کو جی اہل السنہ والجماع کی کتابوں سے کوئی ایک سند روایت کے ساتھ لے آئیں جس میں مولا علی نے یہ کہا ہو کہ صحابہ پر تم تبرہ کیا کرو, بلکہ اس کے اپوزٹ مولا علی کے جو ہے نا فرامین ملتے ہیں. آج تک کے لیے یہی مزید اپڈیٹنگ جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.